تو میں اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے قاری محمد حنیف سلطانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اس سے کہتا ہوں کہ خیر الناس من جنف الناس، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش۔ یقیناً آج کی تقریب
اسی حوالے کی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہاں وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا، مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا، آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی۔ تو یہ سب ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس تقریب میں آپ کی آمد ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ مریضوں کے لیے، لائقین کے لیے اور اس ادارے کے لیے باعث فخر ہے، باعث مسرت ہے۔ تو میں یہاں پر سب سے پہلے KIRF کے عہدیداران اور گورننگ پارٹی کے ممبران کو بلانا چاہتا ہوں، ان کا تعارف تاکہ آپ سب لوگ بھی ان سے پہلے سے واقف ہیں تقریب کی مناسبت سے بھی۔ تو میں عبدالغفار مرزا صاحب پریزیڈنٹ، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف آئیں۔ ڈاکٹر سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر راجہ سراب خان صاحب وائس پریزیڈنٹ تشریف لائیں۔ ذوالفقار علی صاحب جنرل سیکرٹری، ماجد حسین صاحب فنانس سیکرٹری، شاہد اقبال صاحب، اور ممبران میں سے حاجی محمد سرور صاحب، مولوی محمد الیاس صاحب، محمد اکرم صاحب، چودھری رشید علی صاحب، محمود رضا صاحب اور محمد حسین صاحب، حاجی محمد حسین صاحب، جناب حافظ ساجد الرحمان صاحب، چودھری رحمت خان صاحب، راجہ عنصر معروف صاحب، افتخار احمد صاحب، بختاور یعقوب صاحب، چودھری منصور الحسن صاحب، ظفر اقبال صاحب۔ یہ ہمارے ادارے کی سارے لوگ جو ہیں یہ رونق ہیں، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے اور آپ سب کے تعاون کی وجہ سے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ مستحق لوگوں کے لیے اور مستحق خاندانوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر طاہر صاحب صدر کوآرڈینیشن کونسل میرپور تشریف فرما ہیں۔ ہمارے درمیان راجہ عمر بشیر چیئرمین قصوہ اور بھمر سے بھی ہمارے دوست تشریف لائے، انصاری صاحب۔ نمبردار محمود صاحب میرے بھائی، وہ بھی ممبر ہیں، وہ بھی تشریف لائے۔ جناب مہمان خصوصی یہ ہماری گورننگ باڈی ہے، اور اس میں ہمارے یونین کونسل کنجیڑی، کلری، جاتلاں، افضل پور، پنڈی سمروال اور اس علاقے کی یہ تمام نمائندگی ہے، اور یہی لوگ جو ہیں یہ اسپتال کے حوالے سے، ڈائلسس سینٹر کے حوالے سے جملہ معاملات انتظامات کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اور خیر حضرات کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے، جس میں اگر محمود صاحب کی بات کروں تو انہوں نے اسپتال کے لیے، ڈائلسس سینٹر کے لیے ان کی بہت کوششیں ہیں، بہت کاوشیں ہیں۔ تقریب کی مناسبت سے مختصراً میں کرنا چاہتا ہوں بات۔ آگے چیئرمین محمود الحسن صاحب ہیں، منصور الحسن صاحب، یہ بھی کسی تعارف میں محتاج نہیں، ڈاکٹر غفار مرزا صاحب۔ اسپتال کی کارکردگی ڈائلسس سینٹر کے حوالے سے جو سال بھر میں لوگوں کی خدمت کی ہے، اس کا ایک خلاصہ پیش کرنے کے لیے میں جناب محمود احمد رضا صاحب، سابق جنرل سیکرٹری اور آرگنائزر، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور رپورٹ پیش کریں۔ جناب راجہ امید اختر صاحب، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل میرپور، جناب راجہ فیاض صاحب، BRO میرپور، اور دیگر محترم مہمان گرامی، السلام علیکم۔ کرف کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میں تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکر ہوں کہ آپ نے اس گرم موسم میں اس تقریب کو ڈونیٹ کیا۔ آج الحمدللہ صرف بجلی ڈائلسس سینٹر جاتنا کے 2 سال کامیابی سے مکمل ہو گئے، اور آج اس کی 2nd اینیورسری منائی جا رہی ہے۔ میں کرف کے تمام ڈونرز، ممبران اور سٹاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کرف ایک رجسٹرڈ چیریٹی آرگنائزیشن ہے جس کا پاکستان پارک ٹرسٹ لندن سے MOU سائن ہے۔ پارک ٹرسٹ لندن کرف کے لیے فنڈ ریز کرتا ہے۔
اس کے علاوہ واکم فارسٹ اسلامک ایسوسیشن لنڈن اور الفرڈ اسلامک ایسوسیشن لنڈن کی فنڈ ریزنگ میں مدد کرتے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کرف کی مختصر ہسٹری جو ہے وہ اور چند جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ سے گوشتگار کرنا چاہتا ہوں۔ کرف یعنی کشمیر انٹرنیشنل ریلیف فنڈ، جس کا کام ہی ریلیف دینا ہے، نے 1992 میں جو سیلاب آیا تھا بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے، تو سیلاب کے متاثرین کو خوراک، کمبل اور کپڑے وغیرہ کی صورت میں ریلیف سے آغاز کیا۔ 1998 میں مقبوضہ کشمیر سے مہاجرین آزاد کشمیر میں آنا شروع ہوئے اور کنٹرول لائن پر دشمن کی فائرنگ سے بھی وہاں کے راشن متاثر ہوئے، تو ان کو ٹینٹ، فوڈ آئٹمس، ادویات وغیرہ مہیا کی گئی۔ اس کے علاوہ ضلع باغ میں ان کے رہائشی کمروں کا انتظام کیا گیا۔ وادی نیلم دیوالیہ میں مارچ 2002 میں گورنمنٹ کے تعاون سے ایک میڈیکل سیٹ اپ شروع کیا گیا، جس میں 24 گھنٹے ڈاکٹر عوام علاقہ کے علاج کے لیے موجود ہوتے تھے، جس کی تنخواہ صرف شیئر کرتی تھی اور عوام کو مفت ادویات دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ٹیکا میں ڈسپینسری کو جتنی بھی ادویات تھی وہ صرف سپلائی کرتا تھا۔ 2005 کے سلسلے تک یہ میڈیکل اسٹور وہ ڈسپینسری قائم رہی۔ اس کے علاوہ پسماندہ علاقوں میں نارتھ فارمل پرائمری اسکول، خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اور سینکڑوں صاف پانی کی اسکیمیں دی گئی۔ 2004 میں تنظیم نے سرجیکل آئی کیمپس کا آغاز کیا جو بالکل فری تھا، اور اس طرح 12 کیمپس لگائے گئے جن میں 2100 مریضوں کے کامیاب آپریشن کیے گئے۔ اکتوبر 2005 کے زلزلہ سے پورے آزاد کشمیر میں تباہی مچی ہوئی تھی۔ متاثرین زلزلہ کو ضلع باغ اور ضلع مظفر آباد میں ٹینٹس، خوراک، ادویات دی گئی۔ اس کے علاوہ 8000 مکانوں کو شیلٹر ہوم پرووائڈ کیے گئے۔ 2006 میں ڈسٹرکٹ میرپور میں سراج شریف کے مقام پر زلزلہ آیا، کافی نقصان ہوا تھا۔ اس وقت تقریباً 150 فیملی کو 15,000 کی قسط کے حساب سے مالی مدد کی۔ 31 مارچ 2003 کو کرف کمیونٹی ہاسپٹل جاتنا کی سنگ بنیاد رکھی گئی اور جون 2005 میں یہ ہاسپٹل آپریشنل ہو۔ نومبر 2019 میں کرف کڈنی ڈائلسس سینٹر جاتنا کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جو کہ 10 جون 2021 کو آپریشنل ہوا۔ تعلیم، وومن امپاورمنٹ، ایمرجنسی ریلیف اور ہیلتھ کرف کے مین آبجیکٹو ہیں۔ تعلیم کے سلسلہ میں کرف نے ریاست کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں جہاں تعلیم کی سہولت نہیں ہے وہاں پرائمری اسکول کھلے ہوئے، وہاں بچوں کو بالکل مفت تعلیم دی جائے۔ باغ میں 4 ایسے اسکول ہیں، میں نام اس لیے بتانا چاہتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسے ہواؤں میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ایک اسکول ہے پریالی میں، ایک چنا میں، کھلنگر میں اور جگ لڑی میں، اور یہ اتنی مشکل جگہ ہے، میں صرف 2 اسکول میں وزٹ کر سکا ہوں، وہاں پہ جانا اتنا مشکل ہے۔ میرے ساتھی میرے خیال ہے 2 بار میرے ساتھ گئے ہیں، تو وہاں سے بچے جو ہے وہ بالکل فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہ اسکول نہ ہوتے تو وہ بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ضلع سدولتی میں گنا موڑا تراڑ گال میں بھی اسکول قائم ہے۔ خواتین کے لیے کئی علاقوں میں پیشہ ورانہ تربیت کے مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں خواتین کو بالکل مفت کڑھائی سلائی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ خواتین ٹریننگ حاصل کر کے اپنا کاروبار چلاتی ہے، تو اس طرح اپنے خاندان کی مالی مدد کرتی ہیں۔ تو 2 سینٹر اس وقت ہمارے باغ میں چل رہے ہیں، ایک مکھوٹ میں اور ایک اپن کی یاد میں، اور ایک جو ہے ڈسٹرکٹ میرپور میں میاں محمد ٹاؤن میں ہے۔ ایمرجنسی ریلیف پر ہر آفت کی گھڑی پر کرف نے اپنا رول ادا کیا۔
सितंबर 2019 के जलजला से सबसे ज़्यादा मुतासर जातना और जातना के गिरदुनवा का एरिया था। ह्यूमैनिटी अस्पताल में बर वक्त जलजला में जख्मी होने वाले अफराद का इलाज ताकि सैकड़ों कीमती जाने था। दिन सिर्फ पहले दिन ही 400 से ज़्यादा जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की। इसके अलावा मुतासरीन को खुराक, टेंट और साफ पानी मुहैया करने के अलावा रिहेबिलिटेशन में अपना किरदार अदा किया। 88 खानदानों को 50,000 फी का खानदान के हिसाब से दोबारा बातकारी के लिए पाक ट्रस्ट और वाल्द फॉरेस्ट इस्लामिक एसोसिएशन के तामत से माली मदद दी। कोविड-19 के दौरान ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल 24 घंटे मरीजों के लिए इलाज के लिए खुला रहा, जबकि उस वक्त ज़्यादातर अस्पताल बंद हो गए, बल्कि गवर्नमेंट के भी अस्पताल बंद हो गए। इसके अलावा इस वबा की वजह से कारोबार बंद हो गए थे और मजदूर तबका बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। तो किरफ ने पाक ट्रस्ट के तामत से सैकड़ों खानदानों की माली मदद की। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा आबादी मुतासर हुई। किरफ ने अपनी साथ के मुताबिक राजनपुर के इलाका यूनियन कौंसिल जानपुर के मुख्तलिफ बस्तियों में 12 दिन फ्री मेडिकल कैंप लगाए। तो वहाँ में इलाकों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मुहैया की गई। मुतासरीन को दूसरी NGO से मिलकर दोनों वर्कर का खाना दिया गया। इलाके में मच्छर मार सफाई कराए गए, सैकड़ों मच्छरदानियाँ और लोशन तकसीम किए गए। इलाका में साफ पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मुख्तलिफ बस्तियों में 62 हैंड पंप लगाए गए। हालांकि उन दिनों किरफ प्रॉब्लम में था। किरफ का अकाउंट जो है अब HBL के साथ चल रहा है, उन्होंने ब्लॉक कर दिया था और हम अपने अकाउंट से फंड नहीं निकाल सकते थे। लेकिन मैं उन मुखय्यर अजरात को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिनका किरफ पर एतमाद है। उन्होंने हमारे साथ बहुत अमल किया, जिसकी वजह से 50 ग्रामीणों को एक कमरे की छत मुहैया की गई। रिसेंटली तुर्की में जलजला में बहुत तबाही मचाई। इसके लिए भी NGO कोऑर्डिनेशन काउंसिल से मिलकर किरफ ने अपना हिस्सा डाला। सेहत के हवाले से हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, किरफ कम्युनिटी हॉस्पिटल जातना और किरफ किडनी डायलिसिस प्लांट। इनकी तफसील को डॉक्टर अब्दुल कपूर साहब बताएंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अस्पताल से हर माह हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तकरीबन 250 खानदानों को बिल्कुल मुफ्त इलाज की सहूलत और मुफ्त अद्वियात मुहैया की जा रही है। इसके अलावा एमरजेंसी भी बिल्कुल मुफ्त है। बाकी की आम पब्लिक के लिए तिब्बी सहूलियात सब्सिडाइज रेट, सस्ते लो रेट पर मुहैया की जा रही है। पिछले माली साल में मरीजों को मुख्तलिफ 72,279 मुख्तलिफ मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया की गई और 15,28,854 रुपये की मुफ्त अद्वियात मुस्तहिक मरीजों को दी गई। इस अस्पताल में 1000 स्माइल इन कश्मीर की स्कीम शुरू की गई, जिसके लिए इंग्लैंड के डॉक्टर सर्जन चार्ल्स गेबा की सरबराही में यूरोप से टीम आती थी और यहाँ पर होंठ और तालू कटे बच्चों के मुफ्त ऑपरेशन किए जाते हैं। अस्पताल में 4 कैंप लगाए गए, जिसमें 460 कामयाब ऑपरेशन किए गए। आज डॉक्टर चार्ल्स गेबा मैं नहीं हूँ। मैं और किरफ मैनेजमेंट उनकी खिदमत का इस सिलसिला में राज तहसीन पेश करता हूँ। किडनी डायलिसिस सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी कामयाबी के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौका पर मैं दोबारा तमाम डोनर्स बिलखसूस पाक ट्रस्ट लंदन, वाल्थम फॉरेस्ट इस्लामिक एसोसिएशन लंदन, गिलफर्ड इस्लामिक एसोसिएशन लंदन और अल्फला वेलफेयर ट्रस्ट और मेंबरान और स्टाफ किरफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2 साल में इस सेंटर में 4,668 मुफ्त डायलिसिस किए गए। मैं तमाम डोनर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिनके तामन से ये सब कुछ मुमकिन है और उनसे अपील भी करता हूँ कि
وہ اپنا تعامل جاری رکھیں تاکہ یہ سینٹر ان کے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ اب میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بالخصوص جناب سے قریشی صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت اس کے لیے تو دیا۔ اس ڈپارٹمنٹ سے صرف کو خاصا تعاون حاصل رہا ہے، بالخصوص ملک نثار احمد صاحب جب بھی ہمیں کسی بھی ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑی، بالخصوص جس وقت ہمارا اکاؤنٹ بلاک تھا تو اسی وقت انہوں نے وہ ڈاکومنٹ پرووائڈ کیا۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر صاحب نے بھی وہاں سے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، سوائے ہماری رجسٹریشن تھے اس میں کچھ پرابلم رہے ہیں، تو ہر تک میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا مشکور ہوں کہ ان کا ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے۔ ہماری رجسٹریشن ان ٹرمز آف ایج ہے کہ چیریٹی رجسٹریشن اینڈ فیسیلیٹیشن ایکٹ 2020 یہ نہیں ہو رہی تھی۔ جو پہلے سیکرٹری تھے انہوں نے مجھ سے بھی وعدہ کیا تھا کہ 2 سال سے وعدہ کیا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے وہ نہیں کرائی۔ میں جناب سید الدین قریشی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تعلیاتی کی پہلی فرصت میں وہ ہماری رجسٹریشن کرائی۔ جناب سعید صاحب، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں این جی اوز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے۔ میری تقریر میں این جی اوز کو خاصے تعاون ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس سے این جی او سرٹیفکیٹ، محکمہ ای اے ٹی اکنامک سیکٹر ڈویژن گورنمنٹ آف پاکستان سے ایم او یو، ان کی تمام ریکوائرمنٹس مکمل ہونے کے باوجود نہیں مل رہے۔ اسی طرح بینک بھی این جی اوز کے اکاؤنٹس کے لیے پرابلم کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ این جی او کے اکاؤنٹ نہ کھولے گئے، بلکہ جو اکاؤنٹ ہیں وہ بھی بند کر دیجیے۔ اس طرح عوام کو خاصے پرابلم ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ لیول پہ ان چیزوں کا سرے بات کرنے کے لیے کوئی اسٹیپس اٹھائے تاکہ این جی اوز اپنا کردار ادا کر سکیں اور پبلک کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کر سکیں۔ آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ڈی ایچ او راجہ خدا صاحب جو اسی علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون رہا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ڈی ایچ اوز تھے وہ پتہ نہیں کس وجہ سے گرفت ان کے ذہن میں مخالفت تھی، انہوں نے ہر موقع پہ گرفت کی مخالفت کی۔ ان کے دور میں اسپتال کی بلڈنگ پر قبضہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایک موقع پر مظفر آباد سے ایک ٹیم ڈائلسس سینٹر کے سائٹ کی وزٹ کے لیے آئی، اس میں ڈاکٹر خدا صاحب بھی موجود تھے۔ اس ٹیم نے اس سینٹر کے لیے، ڈائلسس سینٹر کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ سینٹر یہاں پہ نہ کھلے۔ یہ دعا ہے ڈاکٹر خدا صاحب، لیکن ڈاکٹر خدا صاحب نے ہماری حمایت کی الحمدللہ، اور وہ آج آپ کے سامنے وہ کتنے مریضوں کو مفت پر ڈائلسس کی فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے۔ میں راجہ خدا صاحب کو ان کی حمایت پر راضی مقبول پیش کرتا ہوں۔ اس ایونٹ میں علاقہ کے 9 منتخب یونین کونسلز کے چیئرمین، ڈسٹرکٹ کونسلرز اور چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل موجود ہیں۔ میں اپنی تنظیم کی طرف سے آپ سب کو منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ علاقہ کی ترقی اور عوام کی سہولیات مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ڈاکٹر طاہر صاحب، پریزیڈنٹ این جی او کونسل اور دیگر ممبران این جی او کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس تقریب میں شامل ہوئے اور اس کی رونق بڑھائی۔ بالخصوص انجمن اطلاع بہبود انسانیت میرپور اور جناب ڈائلسس سینٹر ممبر کا مشکور ہوں، جنہوں نے ڈائلسس سینٹر کے حوالے سے ہماری پوری مدد کی۔ میں اپنی تنظیم کی طرف سے پرنٹ میڈیا
इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तकरीर की रौनक बढ़ाई। इनका हमेशा हमारे साथ काम रहा है। तो एक इनसे गुजारिश भी है कि अगर कोई हमसे कोताही हो जाए तो उस पर पॉजिटिव तनकीद करें, ऐसी तनकीद ना हो जिससे अदारा को नुकसान हो। अदारा का नुकसान अवाम का नुकसान है। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसान से गलतियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं। हमारी कोशिश तो होती है कि कोई कोताही ना हो। यहाँ पर दातला बाज़ार की ताजिर तंजीमें भी मौजूद हैं। दातला बाज़ार के ताजिर फंड रेजिंग में गिरफ्त से बहुत आमद कर रहे हैं और मैं जो बाकी के मंथली जो डोनेशन दे रहे हैं, बाकी जो ताजिर मेरे भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपना दामन बढ़ाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत का काम कर सकें। तंजीम की तरफ से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर मैं अली महर डार का अगर जिक्र ना करूँ तो ये ज़्यादती होगी क्योंकि उन्होंने ये हमें फ्री हाल मुहैया किया है। इसी तरह अतारी टेंट सर्विस में भी हमारे साथ बहुत तावन की है। मैं दीगर तमाम अफराद जिन्होंने इस तकरीर को कामयाब करने में मदद की है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब का यहाँ तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई मुझसे कोई तंजीम या कोई नाम रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बूढ़ा बना हूँ, जहन से उतर भी जाता है, तो मेरी कोशिश तो है कि सभी का मैं याद रखूँ। आखिर में तमाम डोनर्स को खराज तहसीन पर पेश करता हूँ जिनकी बदौलत मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है और तमाम प्रोजेक्ट कामयाबी से चल रहे हैं। और आप सब से और दीगर मुक़य्यद अफराद से भी अपील करता हूँ कि आप गिरफ्त से तामन करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नाज़िर। मामूद साहब बड़ी तफसील से अस्पताल के हवाले से बात कर रहे थे। तकरीब के दौरान आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों जिनमें डॉक्टर अजीम रियाज साहब, गुलनार साहब नायब सदर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, चौधरी अजहर महमूद साहब सदर खड़ी वेलफेयर सोसाइटी, मलिक बदर साहब चेयरमैन, अतीक रहमान बरसालवी साहब विभा से, चेयरमैन राजा शिलाद आजम यूनिट काउंसिल बंजेड़ी से, ज़ुहैब हबीब वाइस चेयरमैन और लियाकत अली जोशी साहब, चौधरी हबीब साहब, जहांगीर मुगल साहब साफ़ी, इन सब को एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तो अब मैं महमूद रज़ा साहब से गुजारिश करता हूँ इस शेर के साथ कि यही है इबादत, यही है दीन व माँ, यही है इबादत, यही है दीन व माँ, मान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। महमूद अहमद रज़ा साहब हमारे साथ जो मुखैर हज़रात बेलोस और दिल खोल कर तावन कर रहे हैं, उनके हवाले से शील्ड की तकसीम का एक सिलसिला यहाँ से शुरू होगा। तो उसमें पाक ट्रस्ट चौधरी रशीद अली साहब भी हैं, तो उनके भाई चौधरी मोहम्मद सैन साहब यहाँ मौजूद है। बहुत हम फॉरेस्ट इस्लामिक एसोसिएशन के राजा लियाज साहब हमारे बहुत अजीम डोनर हैं, तो उनके कज़न भी राजा लियाकत अली खान साहब भी यहाँ मौजूद हैं। अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन अली अख्तर अमान साहब, चौधरी मोहम्मद असलम साहब, सैयद मोहम्मद नफीस हुसैन शाह साहब अमेरिका, इनके कज़न सैयद शबीर हुसैन शाह साहब, आसिफ इकबाल साहब इंग्लैंड से, इनके वालिद मोहतरम चौधरी ताज साहब, उमर इकबाल साहब इंग्लैंड से, इनके तरफ से चौधरी लियाकत साहब, अनवार हुसैन साहब इंग्लैंड से, इनकी तरफ से चौधरी अकरम साहब, तो जनाब महमूद अहमद रज़ा साहब पाक ट्रस्ट की तरफ से हाजी मोहम्मद हुसैन साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और चौधरी रशीद अली साहब की शील्ड वसूल करें। मेहमानान खुसूसी से भी गुजारिश है कि वो शील्ड की तकसीम में हमारी मदद फरमाएँ। सेक्रेटरी ज़हीरुद्दीन कुरैशी साहब और राजा नवीद अख्तर घोगा साहब, डॉक्टर फिदा हुसैन राजा साहब, आप भी तशरीफ़ ले आएँ। लियाज साहब, उनके कज़न है राजा लियाकत अली खान साहब, वो हमारे दरमियान
موجود ہیں. آپ کی آمد کا بھی راج صاحب شکریہ. الیاس صاحب نے کڈنی ڈائلسس سینٹر کے حوالے سے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے، وہاں بہت شکریہ. جناب سیکرٹری صاحب آپ تشریف رکھیں. نوید اختر گوگا چیئرمین ضلع کونسل میرپور چودھری اسلم صاحب کو شیلڈ دے رہے ہیں. ضلع کونسل جناب نوید اختر گوگا صاحب سے. نیکسٹ ہمارے اور آئندہ کے لیے بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نوید صاحب تشریف رکھیں. نوید اختر گوگا صاحب. ان کے ممبرس، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سیکرٹری صاحب، ڈیو صاحب، میں سب سے پہلے اس صرف کے تمام وہ جو اسٹاف ہیں جو دن رات وہاں بیٹھ کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ویسے بھی اس انسانیت کی کہتے ہیں کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جو ہے وہ خدمت کی. تو میں تمام لوگوں کو اپنی طرف سے اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان ہیں ان کی طرف سے آپ تمام ڈونرس کو اور ڈونران کو، اسٹاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح زلزلہ کے اندر یا کسی بھی قدرتی آفت میں آپ نے لوگوں کی خدمت کی، چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہو چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، یہ قابل ستائش کیا اور قابل تحسین کیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی زندگی میں ایسے کام کیا وہ ان کے ذمہ لگا دیے کہ جو اس دنیا کے اندر لوگوں کی خدمت کے لیے سرشار رہتے ہیں، وہ اپنا دن رات کیا وہ ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں. میں ان ڈونرس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، چاہے وہ برطانیہ کے اندر ہے یا آزاد کشمیر کے اندر ہے، جن کی بدولت، جن کے مالی تعاون سے یہ جو ہمارا ادارہ ہے وہ آج تک چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اس معاشرے میں جو ہمارا یہ رجحان ہے یہ قابل ستائش ہے. اس سے ان کی زندگی کے اندر ایک جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے جو جذبہ رہتا ہے، اس سے آنے والی نسل کو بھی تکلیف ملتی ہے، ان کو رہنمائی ملتی ہے کہ آپ نے اگر زندگی میں اس مشن پہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے تو پھر ایسے کاموں میں حصہ لینا ہے. اور میں کیونکہ میرا پروگرام ہے اگلے مہینے میں سرکاری ڈیلیگیشن برطانیہ کے اندر ایک پلان ہے ابھی میرا، میں لے کے جا رہا ہوں. میں آپ سے ایک بریفنگ لوں گا تقریباً تمام جو برطانیہ کی کونسلوں میں اور ہاؤس آف کامنز میں جاؤں گا. تو میں آپ کے اس ادارے کے لیے ایک سفیر کی حیثیت سے، ایک آپ کے کارکن کی حیثیت سے انشاءاللہ آپ کا وہاں تمام جو ہماری کمیونٹی ہے، جو برٹش کمیونٹی ہے، اس کو میں ترغیب دوں گا. ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جیسے، کیونکہ یہ جو سامنے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمام ممبران کو میں بھی نام لینا شروع کروں گا کیونکہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے، ایم ڈی صاحب نے تمام لوگوں کا نام لے لیا ہے. ہمارے ممبر سے بھی آئے ہوئے ہیں، عتیق صاحب، احمد صاحب ہیں، ابو صاحب، آپ کیونکہ تجربہ کار ہیں، آپ کی ٹیم جو ہے وہ ماشاءاللہ جس طرح میں نے ہاسپٹل کا بھی وزٹ کیا ہے، سیکرٹری صاحب اور ڈی ایچ او صاحب ساتھ تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تجربہ کار لوگوں نے مزید اس ادارے کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. جس طرح ابھی یہ ہمارا
کتنی ڈریسز جو ہے وہ 2 سال تقریباً انہوں نے مکمل کیے ہیں. ہم وہاں لے کے آئے ہیں جس طرح کی جدید جرمنی کی مشینیں ہمارے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے پہلے لوگ اسلام آباد کے اندر اور لاہور کے اندر جاتے تھے. آج یہ سارا ان ڈونرز کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہم اپنے ہی علاقے میں بیٹھ کے جو ہے وہ ان چیزوں سے مستفید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے, ایمان والی زندگی عطا کرے. ہمارے ان اسپتالوں کو اللہ ویرانی رکھے. ان میں جو ہے وہ کیونکہ یہ ہمارا نظام قدرت ہے, ہم نے بیمار بھی ہونا اور اس دنیا میں آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے. ایک سلسلہ اندر سے آ رہا ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا عمل ہے, یہ جو ہمارا عرف ہے, میں کھڑی کے ان مخیر آزاد سے ان جو بڑے بڑے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ آئیں اس ادارے کو مزید اس کے اور یونٹ کرنے چاہیے. جس طرح گلیکسی فٹری سینٹر ہے, اس طرح کے اور ایسے یونٹ کرنے چاہیے جو لوگوں کے یہیں جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر اور باقی جو ہے وہ ضلع کے اندر جو ہے وہ ریفر نہ ہو, یہیں سے جو ہے وہ سب ان کو سہولتیں میسر ہوں. کیونکہ برتھ سینٹر کے لیے بہت ضرورت ہے. جس طرح برتھ کیس ہو جائے اس کے لیے علاج پال جانے یا شعبے موجود ہیں. یہ میں بالکل آپ کو صاحب ہمیں بات بہت پرانے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ برتھ سینٹر ہماری جو حکومتیں ہیں یہ بھی ایک سائڈ پہ چلتی رہتی ہیں. وہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے ان کا زیادہ رجحان ہے کیونکہ اس میں معاملات جو ہے وہ سیاسی ان کے ہوتے ہیں. یہ میں آپ سے یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ میں جب بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر صدر ریاست جیسے سلطان محمود چودھری صاحب جب بھی وہ میرپور کے دورے پہ آئے تو بالکل یہ میرپور کا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر برتھ سینٹر ہے ہی نہیں ہے. ہمیں کھاڑیاں کے اندر اور اسلام آباد کے اندر جانا پڑتا ہے. تو کیوں نہ ہم یہاں یہ ہمارے لوگ ایک پورے خطے کو پاکستان کو جو وہ مستفید کر رہے ہیں. ہمارا دور مبادلہ آپ بارے نقشے دیکھ لیں, ہمارے آزاد کشمیر اور بالخصوص میرپور ڈویژن کے لوگوں کا اس میں جو وہ کر رہا ہے. کیوں نہ کیوں اس کو جو وہ اس سے مستفید کیا جائے. میں ان جو ہمارے برطانیہ کے اندر, یورپ کے اندر جو ہمارے اس کمیونٹی کے اندر بخیر حضرات ہیں, میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بالکل میں ایم ڈی صاحب نے وقت میں نے آپ کا زیادہ لیا, میں نے کہیں جانا ہے. ہمارے یہاں ادارہ ہے کوچ, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ہم سے کھڑی سے زمین بہت لے لی ہے. ہم نے بہت ساری جگہ آپ کو دے دی ہیں. اس ہارٹ ہاسپٹل کے ساتھ میں ان کو آپ کو ٹی کے اندر اس پر کام کر رہے ہیں. میرے دوست بھی ہیں, میرے پاس آئے بھی تھے میرے ڈیرے پہ. میں ان سے کہوں گا کہ آپ جو وہ میڈیا کے توسط سے کہ آپ ایک یہاں جو وہ برتھ سینٹر کا یہاں اعلان کریں. تو میں انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا ادارہ, میں کیونکہ کھڑی کا رہنے والا ہوں, جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے لیے کام کروں گا. اور دن رات انشاءاللہ جب بھی آپ مجھے کال کریں گے میں حاضر ہوں گا. جو میرے وسائل ہیں, جو میری حیثیت ہے, انشاءاللہ آپ کے لیے دن رات حاضر ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. صاحب, معزز حاضرین سامعین, اس سے قبل ایک پورشن میں ہم نے شیٹ تقسیم کی. تو شیٹ تقسیم کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی ان کی محنت, کوشش, کاوش اور ان کی گرام قدر خدمات ہیں. تو میں اس پورشن کو ذرا چھوڑ گیا تھا. اب آپ کی سماع فراشی کے لیے پاک ٹرسٹ لندن سے ہمارا ایم او یو ہے کہ آئی آر ایف کے لیے یہ ادارہ فنڈ ریز کرتا ہے, اور اب تک 3 ڈائلسس مشینیں اور 2 لاکھ سے زائد پاؤنڈ کے فنڈ ریزنگ یہ ادارہ کر چکا ہے. ان کے لیے بھرپور تعلیم. پریس اسلامک ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل جناب راجہ ریاض صاحب, ان کا میں نے ذکر کیا, وہ پاک ٹرسٹ کے ٹرسٹی بھی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے ایک مشین ہمیں دی اور اس کے بعد 4 مشینیں اب تک وہ دے چکے ہیں, اور اس کے علاوہ خاصی فنڈ کو ریزنگ کر چکے ہیں. ان کے لیے بھی بھرپور تعلیم. الفلا ٹرسٹ کے جو حضرات ہیں انہوں نے 1 کروڑ سے زائد کی لاگت سے ہمیں بلڈنگ مکمل کر کے دی. اس کی چابیاں کے آئی آر ایف انتظامیہ کے حوالے کی. اس کے لیے میں نے خراج تحسین پیش کیا. حافظ ساجد صاحب کی نگرانی میں وہ بلڈنگ بنی, بہت خوبصورت, بہت اچھی بلڈنگ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے, ان کے لیے بھی
خراج تحسین اور تعلیم. انہوں نے 2 مشینیں ڈونیٹ کی ہیں اور ہر سال کیش میں بھی عطیہ کرتے ہیں. اس سے پہلے اسپتال میں 1 وارڈ کے لیے بھی عطیہ دے چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے, ان کے لیے بھی بھرپور تعلیم. ہمارے عزیز برخوردار سید نفیس حسین شاہ صاحب, اور انہوں نے بھی 1 مشین ڈونیٹ کی تھی, اس کا تذکرہ بھی میں کر چکا. آصف اقبال صاحب انہوں نے 10,000 پاؤنڈ مالیت رقم جو 3,70,000 روپے بنتی ہے وہ ہمیں ڈونیٹ کی, اس کے لیے بھی ان کے لیے بھرپور تالیاں. تو اب میں نوید اختر گوگا صاحب اجازت لینا چاہتے ہیں, یہاں تشریف لائیں. میں دل کی گہرائیوں سے ان کو تقریب میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. تو سیکرٹری صاحب سے گزارش کرتا ہوں, ظہیر الدین قریشی صاحب سے, کہ وہ اختر عوام صاحب کو شیل دیں اور ان کی گراں قدر خدمات نوید صاحب شدر فیضان کشمیر ظہیر الدین قریشی صاحب دے رہے ہیں. اختر عوام صاحب آپ کا 2 فنڈ میں بھی ڈونیٹ کیا ہے, اس کے لیے بھی ہم ان کا شکر گزار ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اب میں اگلے پورشن میں ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب میڈیکل ڈائریکٹر KIRF, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسپتال کی کارکردگی ڈائلیسس سینٹر کے حوالے سے بھی وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام ہمارے خصوصی سیکرٹری ٹو گورنمنٹ برائے سوشل ویلفیئر وومن ڈیولپمنٹ کے تعلق سے جناب ظہیر الدین قریشی صاحب, میرے مہمانہ بھائی عزیز چھوٹے محترم ڈاکٹر بلاؤ صاحب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میرپور, جناب صدر KIRF کمیٹی ضلع غفار صاحب, ہال میں بیٹھے ہوئے گورننگ باڈی کے ممبران, ڈونر حضرات, معززین علاقہ, پریس کے نمائندگان, خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو سب کچھ کہا جا چکا ہے, میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ ان باتوں کو رپیٹ کر کے آپ کی کوئی تھوڑی سما خرابی کا باعث بنوں. میں اپنے مقصد کی حد تک کہ ہاسپٹل, کیونکہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے میرے لیے کہ ڈائلیسس سینٹر کی بھی دوسری سالگرہ, مجھے بھی تقریباً 2 ہی سال ہوئے اس ادارے میں رہے ہوئے, تو یہ سمجھے میری بھی سالگرہ ہوئی. تو اس لیے میں اپنے آپ کو 2 سالوں تک ہی محدود رکھوں گا. ویسے ڈاکٹر اپنے محمود رضا صاحب آپ کو ساری تفصیل بتا چکے ہیں. ان 2 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے, اس میں کچھ جو بہتری ہوئی ہے یا اس کی کیا پروگرس ہے, وہ آپ کے سامنے میں لانا چاہوں گا. اور یقیناً یہ جو بھی پروگرس ہے اس میں سب لوگوں نے کہا ہے, میں بھی یہی کہوں گا, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہ تھا, کسی صورت ممکن نہ تھا. ڈائلیسس سینٹر سے ہی شروع کرتا ہوں. یہ آپ کو اندازہ ہے کہ آج 2سرا سال ہے. پہلے سال ہم نے جیسے کہ پچھلی پروگرس رپورٹ دی تھی, ہم نے کوئی 1,794 ڈائلیسس کیے. اس وقت اخراجات کم تھے, اس وقت اخراجات بھی بہت کم تھے. اب دن بدن جو ہے یہ چیزیں جو ہے طبیعت وغیرہ انکریز ہو گئی ہیں. اس سال ہمارے ڈائلیسس سینٹر سے 2,874 ڈائلیسس کیے گئے ہیں, اور لاسٹ ایئر جو ہمارا خرچہ تھا وہ تقریباً 89,70,000 تھا, اور اس سال 1,57,64,000 ہو چکا ہے. اور اگر آپ 2 سال کو کیومولیٹو دیکھیں تو تقریباً 2,47,34,000 روپے جو ہے وہ خرچ کیے جا چکے ہیں صرف ڈائلیسس سینٹر میں مفت ڈائلیسس مہیا کرنے کے. اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں تو اپنے رب العزت کا شکر گزار ہوں, اور آپ لوگوں کا تعاون ہے کہ کیسے ممکن ہو گیا اور انشاءاللہ اس سے بہتر ممکن ہوگا. ابھی لاسٹ ایئر جو ابھی رمضان میں ہم لوگوں نے اپیل کی, لوگوں نے لوکلی بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. الیاس صاحب کا لوگوں نے ذکر کیا, انہوں نے 2 مشینیں تقریباً 32 لاکھ روپے کی ڈونیٹ کی ہیں, اور 1 مشین کی طرف سے 3 مشینیں جو ہے ایڈ ہوئی ہیں. ہم نے 4 مشینوں سے کام شروع کیا تھا, اور آج الحمدللہ 10 مشینیں جو ہیں وہ ڈائلیسس سینٹر میں موجود ہیں. 10 مشینیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہو چکی ہیں. ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کے لیے بھی علیحدہ مشینیں ہم نے مختص کی ہوئی ہیں. ہیپاٹائٹس بی کی انفارچونیٹلی ایک ہی پیشنٹ تھا, وہ کچھ عرصے بعد غیر حاضر ہوئے, تو پتہ چلا کہ ان کی گھر پہ جو ہے انتقال کر کے
اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس کوئی پیشنٹ رجسٹر نہیں ہوا. لیکن ہیپاٹائٹس سی کے جو پیشنٹ ہیں وہ 8-10 پیشنٹ ہم سے ریگولر دونوں شفٹوں میں ڈائلسس کروا رہے ہیں. ابھی تک ہم تقریباً 445 صرف جو ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو جو مریض ہیں ان کے ڈائلسس کر چکے ہیں. اور الحمدللہ 2 سالوں میں ٹوٹل جو ہے تقریباً 4,668 ڈائلسس جو ہے اس سینٹر سے پرفارم کیے جاتے ہیں. میں وزٹ کے دوران ظہیر صاحب کو بھی بتا رہا تھا, ڈیکٹر صاحب کو بھی, کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. یہ ایک ایسی سیریس بیماری ہے کہ اس میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس نے ہماری عزت رکھی ہے کہ کم از کم ہاسپٹل بیڈ پہ کسی کی موت واقعہ نہیں ہوئی. جو چھوٹی موٹی پرابلمز ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر اسد صاحب ہمارے آج وہ پبلک سروس کمیشن کی وجہ سے اورنگ چلے گئے, یہ اپنے طور پہ مینیج کر لیتے ہیں. ان کو میرپور بھیج کے تھوڑا ٹرین بھی کیا ہے. ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی تھے ڈاکٹر شہزاد صاحب, آپ لوگ جانتے ہوں گے, وہ پوری ڈویژن میرپور ڈویژن کے لیے ایک اللہ میاں کا تحفہ تھے. لیکن اچھے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں جلدی بلا دیتا ہے, وہ ہمیں چھوڑ گئے اور ابھی تک ہم ان کی کمی پوری نہیں کر پائے. دعا کیجیے گا کہ کوئی اور ان کی ریپلیسمنٹ جو ہمیں مل جائے. لیکن ہمیں میرپور کے ساتھ ہمارا تعلق ہے بڑا گہرا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو انچارج ہیں سینٹر کے. اگر کوئی سیریس قسم کی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ہم وہاں پہ ایویکویٹ کر کے وہاں پہ جو کہ دیگر اسپیشلسٹ حضرات ہیں یہ سروس جو ہے وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں. اس وقت جو ڈائلسس سینٹر میں ہمارے پاس جو اسٹاف ہے وہ تقریباً 4 جو ہے وہ ٹیکنیشینز ہیں اور 2 ایک اکاؤنٹ ایڈمن میں آ جاتے ہیں اور ایک میڈیکل آفیسر. 7-8 بندوں کا عملہ ہے. شروع میں ہم نے یہ دقت برداشت کی کہ ہمارے پاس ٹیکنیشین نہیں تھے. پہلے جو ارلی مہینے تھے ان میں ہمیں خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اب الحمدللہ چاروں لوگ ہمارے بہت اچھے ہیں اور بڑے کام کر رہے ہیں, لوکل ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ابھی ہم نے ایک فرنزی سے ایک فیمیل جو ہے وہ ریکروٹ کی ہیں اس میں. تو یہ چاروں جو ہیں ماشاءاللہ کمپیٹنٹ ہیں اور باقاعدہ جو ہے چھوٹی موٹی جو پرابلم ہے اس کو بروقت آئیڈینٹیفائی کر کے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں تک ہاسپٹل کا تعلق ہے یہ بھی 2005 سے جیسے محمود صاحب نے بتایا کہ ہم کام کر رہے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں جو اس میں اضافہ کیا گیا ہے وہ میں آپ کے گوشے گزار کروں گا کہ پچھلے سال ہم نے 48,103 مریض جو ہیں وہ معائنہ کر کے ان کو عدیات مہیا کی گئی ہیں. یہ جس سال کی ہم نے ترتیب کہا ہے. اور اسی او پی ڈی ہے اور اسی طرح جو ڈلیوریز ہیں وہ بھی تقریباً 190 سیزیرین سیکشن ہے اور 180 جو ہے وہ نارمل ڈلیوری ہے. یہ آپریشن جو ہے یہ اسی ہاسپٹل میں پرفارم کیے جاتے ہیں. دن رات کی سروس موجود ہے. جو ہماری پرماننٹ سروسز ہیں 24/7 والی, اس میں ایک ایمرجنسی سروس موجود ہے جو کہ 24 گھنٹے 7 دن وہاں پہ میڈیکل آفیسر موجود ہوتے ہیں. اور دوسری ہماری گائنی آپس کی سروس ہے جو کہ 24/7 موجود ہوتی ہے. اس میں بھی کوئی ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اس قسم کی شکایت محسوس کی گئی لوگوں کی طرف سے کہ جی ہمیں ضرورت پڑی, ہمیں ڈاکٹر نہیں ملی یا ہمیں دوسرا کوئی ڈاکٹر نہیں ملا, ایسی کوئی شکایت نہیں کی ہے. تو یہ بھی ایک قابل تحسین ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اکثر اسپتالوں میں باعث شکایت اور باعث نظر ہی رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ قسموں کا علاقہ بھی کہ ہمارے والے ڈاکٹر ہیں وہ اتنی کمپیٹنٹ ہیں کہ لوگوں کو سبق دے دیجیے. یہاں پر جو ہاسپٹل کے اندر جو سروسز بہتر کی گئی ہیں ان میں ایک تو لیبارٹری کا ہے, اس میں اضافہ کیا گیا ہے خاصی چیزوں کا, بلڈ بینک کا اور دیگر جو تقریباً 90% جو ٹیسٹ ہیں جو کہ میرپور کے تک ہوتے ہیں ان کی مشینری یہاں پہ خرید کے مہیا کر دی گئی ہے اور وہ ٹیسٹ یہاں پہ سبسیڈائزڈ کیے جا رہے ہیں. شہر کی نسبت آدھے سے زیادہ آدھے ریٹ ہوتے ہیں یا آدھے سے بھی کم, تو وہ لوگوں کو ایک سروس موجود ہے. اس کے ساتھ ہی ایک ایمرجنسی چھوٹی سی ڈیولپ کی گئی ہے, ایکسیڈنٹ ایمرجنسی, ایک فوکل پرسن, وہ اس کی وجہ سے بھی کارکردگی بہتر ہوئی ہے. لوگوں کی شکایات کم ہوتی ہے. ایک فوکل جگہ ہے جہاں پہ جو بھی ایمرجنسی ہوتی ہے, ایکسیڈنٹ کی ہو یا کوئی ہارٹ اٹیک کا ہو یا کوئی ایسی بات ہو, وہ اٹینڈ ہو کے تو پراپرلی اس کا جو ہے وہ ڈسپوزل ہو جاتا ہے. عید کے دنوں میں غالباً 25-30 ایسے ایکسیڈنٹ چھوٹے موٹے موٹر سائیکلس کے ہوئے جو کہ وہاں پہ لوگوں کو ٹریٹ کر دیا گیا. میں آپ حضرات سے تھوڑی سی درخواست ضرور کروں گا کہ بعض اوقات بڑی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور وہ اتنی بڑا چڑھا کر بیان کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, لیکن اس قسم کی جو باتیں ہیں جو ہاسپٹل میں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی بولنا پسند نہیں کرتا. ابھی پوری جو عید کے دنوں میں سوائے KRF کے ہاسپٹل کے کوئی ہاسپٹل اوپن نہیں تھے ایریے میں, تو یہ ساری سروس جو ہے لوگوں نے دی ہے اپنی عید کی چھٹیاں ضائع کر دیا. یہ لوگ جو ہے قابل تعریف ہوتے ہیں کہ جو اپنی قربانی دے کے آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کے حوصلہ افزائی بھی کبھی کبھی کر دیا.
تو یہ کورس سروسز اور شام کے وقت ایک اضافہ اس میں اور ہوا ہے کہ ہم نے چلڈرن وارڈ اور ایک نرسری جو بچوں کی ہے وہ یہاں پہ ڈیولپ کی ہے، جہاں پہ کہ انکیوبیٹرز اور جو ہے اور وغیرہ تقریباً سارے کر دیے. ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کی خدمات حاصل کی ہیں جو کہ ہفتے میں 7 دن ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کسی اور جگہ ملازمت کرتے ہیں وہ رات کو شام کو 3 گھنٹے ہمارے پاس آتے ہیں. البتہ ہفتہ اتوار کو وہ 10 بجے آ جاتے ہیں. ان کی معاونت سے ہم جو چلڈرن وارڈ جو ہے نرسری جو ہے اس کی بھی دیکھ بھال جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہم کر پا رہے ہیں، کیونکہ جہاں پہ ڈلیوریز ہوتی ہیں وہاں پہ نوزائیدہ بچوں کی کوئی نہ کوئی پرابلم معلومات پیدا ہو جاتی ہے، تو بالکل جانے آنے میں کہیں جانے ضائع ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سہولت جو ہے یہاں پہ موجود ہے اور امید ہے کہ وہاں اللہ کا کہ یہ جو شکایات ہیں یہ بھی دور ہو جائیں. نارمل سروسز کے علاوہ کنسلٹنٹ جو ہے پارٹ ٹائم آتے ہیں، ان میں بھی کچھ اضافہ کیا گیا ہے. اس وقت ہمارے پاس میڈیکل اسپیشلسٹ ہفتے میں 2 دن آتے ہیں، سرجیکل اسپیشلسٹ 2 دن آتے ہیں، ENT اسپیشلسٹ 1 دن آتے ہیں اتوار، آرتھوپیڈک سرجن ہیں وہ بھی 1 دن آتے ہیں، ایک اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں، شوگر اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی 1 دن آتے ہیں، ایک چائلڈ اسپیشلسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ 7 دن آ رہے ہیں 3 سے 7 بجے تک، اور ہفتہ اتوار میں 10 بجے کے بعد یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ایک ریمیٹالوجسٹ کا اضافہ ہوا ہے، یہ بڑی ریئر سی اسپیشلٹی ہے، میرے خیال میں پورے ڈویژن میں بھی ایک ہی میں نے دیکھا ہے کہ جس نے یہ کورس کیا ہے. یہ جوڑوں کے دردوں کے ماہر ہوتے ہیں. نارملی ہم جو ہے وہ آرتھوپیڈک والوں سے اس کا حوصلہ لیتے ہیں یا ہر کوئی دوائی لکھ دیتا ہے کھا لیتے ہیں تو اس میں کئی تجزیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ بہرحال ایک درویش صفت انسان مل گیا، حالانکہ یہ کہیں بھی بیٹھتا ہے اسلام آباد تو بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی کیونکہ ایک بڑی ریئر اسپیشلٹی ہے. یہاں پہ اس نے کہا نہیں میں علاقے میں کام کروں گا. وہ 3 دن ہمارے پاس آ رہے ہیں، سوموار کو، بدھ کو، ہفتے کو. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کی خدمات سے پورا فائدہ اٹھائیں. کئی جو بیماری ہمارے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان کے مطابق وہ کہتے ہیں جی کہ کئی بہت نگلیکٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اصل بیماری کیا ہے، درد کی دوائی دی اور درد دور ہو گیا بیماری ادھر ہی جائے. تو یہ ایک رحمت اللہ کی طرف سے میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ بغیر کسی لگی لکھتی کے ہمارے ساتھ تشریف لے آئے. لیکن یہ سارے جو ہے یہ سیکنڈ ٹائم 3 سے 7 بجے تک ہمارے پاس دستیاب ہوتے ہیں. باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اپنی جگہ ہے. کچھ میں اسٹیٹ سیکرٹری کی وساطت سے اپنے جو ملازمین ہیں ادارے کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں وہ اناؤنس کریں تو اس کے بعد میں اس کو پک اپ کر لوں گا. کوئی بھی معلومات آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں، کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں، آپ دفتر میں حاضر ہیں اینی ٹائم. آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں. یہاں پہ چونکہ موسمی شدت بھی ہے، وقت بھی قلت ہے، تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے کہ آپ اسی طرح بڑھ چڑھ کر ان کاموں میں حصہ لیں. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اسی طرح پھلے پھولے اور لوگوں کی خدمت کرتا ہے. جناب ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب، آپ کی خدمات کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اجر و ثواب سے نوازے. تقریب کے دوران سرفراز ویلفیئر سینٹر کے جنرل سیکرٹری رضا امتیاز صاحب، واجد بٹ صاحب، سابق امیدوار ضلع کونسل قاضی افسر صاحب، ساجد مغل صاحب مینیجر اور باقی جو احباب تشریف لائے ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ملک بدر صاحب، چیئرمین یونین کونسل جاتلاں. اب میں ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسپتال کے اسٹاف اور ممبران گورننگ پارٹی ان کے لیے جو شیلڈ ہیں ان کی تقسیم کا سلسلہ. تو میں یہ 2 سال سے جیسے میں نے کہا ہے کہ ادارے میں کام کرتے ہو گئے ہیں. ہر ادارے میں اچھے برے رقم میں کام کرنے والے موجود ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کیا کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ ادارے کے ستون ہیں، ان کے بغیر جو ہے وہ ادارے کی کارکردگی جو ہے وہ ضرور متاثر ہوتی ہے. تو میں ان کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس 2 جیسے کہ آپ نے بتایا، ایک تو KRF ہے جو کہ پوری آرگنائزیشن ہے جس کے اندر کے ممبران ہیں، اس میں کچھ لوگ ہیں اور کچھ جو ہے ہاسپٹل اور ڈائلیسس سینٹر کے لوگ ہیں. تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ تالیاں بجانے میں کنجوسی نہ کیا کریں. تالیاں ضرور بجائیں جب ہم ان کو بلائیں، تاکہ جو ہے وہ اسی خوشی سے کم از کم یہ تو کہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ سے خدمت خلق کے لیے کام لیا.
اس کے بعد میں اپنے ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی ریکمنڈیشن پہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ میں یہ اعزاز اپنے ان ڈونرز کے نام کرتا ہوں جو مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں اور گرفت پہ اعتماد کرتے ہیں۔ لوگوں کا بہت شکریہ، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح ہاسپٹل کے لیے بہتر بنائے، ہم بہترین خدمات اپنی آپ لوگوں کو آئی ہوئی ہے ڈائلسس سینٹر میں، لیکن عید کے دنوں میں ہمیں مدثر محمود کی مسٹر حامد شاہ میرے پاس آیا جی کہ میں نے حاجی شاہد اقبال صاحب، تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ باسط الفاروی صاحب، حاجی شاہد اقبال صاحب اور احمد شاہد، ان کی خدمات زلزلہ متاثرین کے لیے جو انہوں نے راجن پور میں وقت گزارا اور جو حالات تھے سیلاب متاثرین کے حوالے سے انہوں نے کام کیا۔ یونین کونسل جام پور میں انہوں نے مختلف بستیوں میں تقریباً 12 دن لگاتار انہوں نے فری میڈیکل کیمپ کیا، لوگوں کو کھانا اور اس کے بعد بستیوں میں مچھر مار سپرے بھی کروائی۔ اس کے علاوہ مچھردانیاں تقسیم کی، لوشن تقسیم کیے اور خوش راشن بھی انہوں نے وہاں تقسیم کیا۔ اور یہ حاجی شاہد اقبال صاحب بھی، ان کی قیادت میں ہماری ٹیم جو ہے وہ 22 دن سیلاب متاثرہ علاقے میں رہی، اور وہاں پر انہوں نے جو ٹمپریچر تھا اس وقت یقین کریں کہ 40 سے 45 تک تھا، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور یہ وہاں اپنی خدمت لوگوں کی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب سے نوازے۔ 50 کے قریب ہینڈ پمپس بھی اس علاقے میں انہوں نے لگوائے جو متاثرین تھے، اور یہ سب کچھ ڈونرز کے تعاون سے ہوا۔ اور اس کے علاوہ 50 گھرانوں کے لیے انہوں نے 50 کے قریب کمرے بھی وہاں، ایک ایک کمرہ جو فی گھرانے کے لیے انہوں نے تعمیر کروایا۔ اللہ تعالیٰ ڈونرز کو بھی اور ان کو بھی اجر و ثواب سے نوازے۔ اور آپ ماسٹر الفاظ صاحب 2 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل ڈاکٹر عبدالغفار مرزا صاحب، مہمان خصوصی جناب دیوید قریشی صاحب اور ڈاکٹر طاہر صاحب اور تمام معزز مہمان، سب کا ذکر تھا کہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محمود احمد رضا صاحب نے اور ڈاکٹر افضل قدوس صاحب نے تمام تفصیل بتا دی ہے۔ میں صرف تحصیل جنرل سیکرٹری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں صرف راجن پور کا جو ہمارا کام تھا وہ آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر اپنے امتیاز صاحب نے وہ سارا بتا دیا ہے۔ پھر بھی میں تمام ڈونر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب سیلاب آیا تھا جنوبی پنجاب میں، ہم نے یاترا کیمپ لگایا تھا، کیا وہاں ہمارے تمام جو گورنمنٹ باڈی کے ممبران ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی وہاں کام کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو گورنمنٹ باڈی کے ممبران ہیں انہوں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا، اور پھر لوگوں سے بھی کچھ ہم نے امداد کی، اور ہماری ٹیم وہاں گئی، بہت کام کیا وہاں پر۔ کھڑی سری ویلفیئر سوسائٹی اور قصبہ سروس ہمارا ایک کوآرڈینیشن تعلق تھا، تو ہم یہاں بیٹھے ہی ہم یاترا سے گئے اور اس علاقے میں جا کر کام کیا۔ وہاں جا کر جو لوگوں کے حالات دیکھے تو وہ بہت ہی غریب لوگ تھے۔ حضرت صاحب اپنے حاجی شاہد صاحب، یہ تقریباً 3 فٹ وہ کیچڑ تھا، پانی تھا، اس میں سے یہ گزرتے رہے ہیں۔ لوگ وہاں پہنچے ہیں جہاں پر کوئی ترغیب نہیں پہنچی۔ ہمارا مقصد بھی یہ تھا، رشید صاحب انگلینڈ سے رابطے میں تھے اور بار بار وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ اس علاقے میں جائیں جہاں لوگ باقی تنظیمیں نہیں پہنچی، آپ وہاں جائیں۔ تو پھر ہماری ٹیم وہاں پہنچی ہے جہاں کوئی راستہ نہیں تھا، پیدل راستہ بھی نہیں تھا، مجھے یہ وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے جا کر لوگوں کی مدد کی ہے، وہاں میڈیکل کیمپ لگائے ہیں، لوگوں کو راشن دیا ہے، لوگوں کو کھانا دیا ہے، اور وہاں جو مسئلہ تھا سب سے زیادہ صاف پانی نہیں تھا۔ تو انہوں نے وہاں تقریباً 50 جو ہینڈ پمپ ہے کھڑی سری ویلفیئر سوسائٹی لگائے، 5 کے 50 کے تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار وہاں جو لوگوں کی ضرورتیں تھیں، ان لوگوں کی مچھردانیوں کی ضرورت تھی، وہاں کپڑوں کی ضرورت تھی، وہاں بچوں کے کھلونوں کی ضرورت تھی، یعنی جس چیز کی ضرورت تھی عادل صاحب کی نگرانی میں ہم وہاں کام کرتے رہے ہیں۔ میں بھی گیا ہوں، 2 دفعہ گیا ہوں وہاں پر، اور وہاں سارا کام چیک کیا ہے، 100% ہمارا کام جو ہے وہ ٹھیک تھا، 2 تھی۔
तो मैं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार मिर्जा साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने 1 लाख रुपये दिया जब तुर्की का चला आया है। इन्होंने कहा कि मेरी फैमिली ने ये दिया हुआ था, मेरे पास अमानत थी, तो दला आया है तुर्की में, तो इन्होंने कस्बा डॉक्टर अपने राजा अमर रशीद साहब के हवाले किया है। तो राजा अमर रशीद साहब का शुक्रिया वो कि हम ना ही अदर साहब को टाइम दे सकें और ना ही राजा अमर रशीद साहब को टाइम दे सकें, लेकिन वो हमारे साथ है। वो मेज़बान आज मेहमान नहीं, वो मेज़बान है, क्योंकि ये हमारा कई श्रीनगर सोसाइटी और क्या कस्बा ये सारे एक ही है। सरफराज सेंटर भी हमारे साथ है, जहाँ हमें जरूरत पड़ती है हम उनको बुला लेते हैं, जहाँ सरफराज सेंटर को जरूरत हमारी पड़ती है हम उनके साथ है। यह हमारा कोली दावत का साथ है। इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कोऑर्डिनेशन काउंसिल मीरपुर के सदर डॉक्टर ताहिर साहब को बुलाने से पहले यहाँ इस बात का इजहार करता हूँ कि खड़ी शरीफ के अंदर ही नहीं बल्कि ज़िला मीरपुर में कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने तमाम NGOs को एक लड़ी में परो दिया है और हम एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तो नेकी और फलाह के कामों में हम एक दूसरे के मामन और मददगार साबित होते हैं। तो मैं डॉक्टर ताहिर साहब की नज़र एक शेयर करता हूँ, गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों, गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों, एक दूसरे के हाल से वाकफ़ रहा करो। डॉक्टर ताहिर साहब, सदर कोऑर्डिनेशन काउंसिल मीरपुर। मैं सिर्फ 1-2 बातें करके आपसे जाना चाहूँगा। आज से 25-30 साल पहले पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई डायलिसिस सेंटर नहीं था और मीरपुर जो कि तारकीन वतन का शहर है, एक शहर है, यहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों को भाइयों ने ये देखा कि जिस वक्त किसी मरीज़ को घुटने फिर उन्हें बात पिंडी या लाहौर रेफ़र कर दिया जाता था, उनमें से अक्सर वहाँ पहुँच ही नहीं पाते थे। कई लोग ऐसे होते थे जिनके पास वसाइल नहीं होते थे, वो घर से ही नहीं निकलते थे और घर में बैठ के मौत का इंतजार करते थे। जो पहुँच जाते थे उनको भी कोई नमाज साजिद थी या सर्दी होती थी, चंद हफ्तों के बाद वो भी अलग बयान होता है। इन हालात में हमारे बुजुर्गों दोस्तों भाइयों ने ये फैसला किया कि मीरपुर के अंदर एक डायलिसिस सेंटर कायम किया जाए ताकि ये जो सफ़र के मसाइल हैं, जो वसाइल की कमी, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए वक्त भी बचे और बुजुर्गों का इसमें मसला ना हो, तो फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर कायम किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर का पहला फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर PH के अस्पताल मीरपुर में कायम हुआ और उस वक्त उस अस्पताल में जो हमारे एमएस साहब थे डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये नन्ना साहब को उन्होंने बताया था और आज पूरे आज़ाद कश्मीर में और बिलखसूस मीरपुर डिवीजन में दर्जन भर से ज़ायद डायलिसिस सेंटर्स हैं जो बिम्बर, कोटली, गढ़ियाल और अभी हाल ही में 2 साल पहले जातला में और 1 साल पहले मंगीला में और इस तरह बाकी डायलिसिस सेंटर्स, तमाम के तमाम सेंटर्स मुकामी तौर पर करीब मरीज़ के घर के करीब जो सहूलत है उसको मुयसर कर रहे हैं और बिला मुआवजा। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहनत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर बिलखसूस डॉक्टर कुद्दूस साहब के लिए एक कोशिश आफरत है, उनके लिए सदका जारिया है। उनके साथ साथ मोहतरम DHO साहब ये बिम्बर और गढ़ियाल में एमएस थे जब वहाँ पर डायलिसिस सेंटर्स बने, उनके साथ ही अलग रहा। अब ये मीरपुर DHO हैं और हमारे साथ इनका माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा ताउन है। इस हवाले से जब जाफरा के दोस्तों ने ये फैसला किया कि यहाँ पे सेंटर बनाएंगे तो हमें इस लिहाज से बहुत खुशी हुई। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी शायद जिक्र किया था कि मंगला से लेकर जातरा तक जो बेल्ट है हमारी, इस पर सबसे ज़्यादा बड़ी है। हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से कोविड की वजह से हम इस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सके, लेकिन ये हमारे प्लान का हिस्सा है। और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि पिछला 2 साल में जो करती रही जातरा डायलिसिस सेंटर की मिसाली करती है। डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब के शेर निगरानी महमूद रजा साहब, उनका बहुत अहम रोल है इसमें। बाकी पूरी टीम के IRF की जो है मैं सबको खाली तस्लीम पेश करता हूँ और मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इसी तरह इस अदारे के साथ काम जारी रखेंगे और इसको इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से सब्सिट्यूट करने में अपना किरदार अदा करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब, मौजूद सामीन, आपके लिए यहाँ एक खुशखबरी भी है कि हमारे ओवरसीज़ बरतानिया के रहनुमा समाजी शख्सियत मलिक अमानत साहब वो डायलिसिस सेंटर के ऊपर एक नई बिल्डिंग बनाने का इरादा रखते हैं। उसके ऊपर उन्होंने काम किया है, तो हम उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ वो है कि अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए
اور مزید لوگوں کے لیے ہمارے پاس بلڈنگ آنے کی صورت میں مزید ہم سہولتوں کا وہاں جو ہے لوگوں کو سہولتیں دے سکتے ہیں. تو تقریب کے دوران صدر خدمت فاؤنڈیشن اور خدمت فاؤنڈیشن چودھری اللہ دتا حق صاحب یہاں تشریف لائے, ان کا شکریہ. جنرل سیکرٹری آصف محمود صاحب تشریف لائے, ان کا شکریہ. تو اب میں آپ سامعین کے لیے یہاں ایک ہمارے بھائی ریاض آفرائیاں جو کہ جاتلہ مزار کے بڑے معروف تاجر ہیں, وہ کڈنی کے مسائل کا شکار ہوئے, تو وہ مختصراً طور پر ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اپنے الفاظ میں آپ سب کو وہ بات بتاؤں کہ کس طرح میں بیمار ہوا. وہ کڈنی ڈائلسس سینٹر جاتلہ میں میرا جو علاج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ مختصر ٹائم ہے, اور اس کے بعد پھر DHO اور سیکرٹری صاحب کی تقاریر ہوں گی اور اس کے بعد اختتام انشاءاللہ. تو ریاض صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں. بسم اللہ. تمام معزز مہمان خصوصی ساری اس ادارے کے جتنے بھی براہ ہیں سارے اسی سالگرہ کی میں خوش آمدید دے کے اس بعد یہ میں ڈائلسس کا تقریباً سال بعد مریض ہوں. میں اللہ کے فضل کروں گا میں اتوں سے جاؤں, میرے کوئی پریشانی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. عملہ بھی بہترین محنت عمل کر رہا ہے, ڈاکٹر بدول صاحب بھی نگرانی کام ہو رہا ہے, کوئی کسی قسم کی سامان کتاب نہیں. اور علاج ہے جڑا ساڈا وہ بالکل فری ہو رہا ہے, کوئی پریشانی بھی کسی قسم کی کرنی. تو میں ڈونر اور رات اگر اپیل کرتا ہوں کہ مہنگائی کا دور ہے, اگر تھوڑے پیجے تو وہ اگر نہ زیادہ بچہ بھیجو تاکہ اس کی ضروریات جتنی بھی ہیں تو پوری ہو سکیں, کیونکہ دن دن ہی حرجات ہو جاتا ہے. اس واسطے اس کے نال جتنا بھی لوگ کام کرتے ہیں آخر والی سارے واسطے بہتر ہے. ساری بھی اللہ خیر کروں ان شاء اللہ جو کچھ سارے دن ہو سکے ابھی اس ادارے نال کام کریں گے. اور جتنے بھی پاس ہیں انہوں نے بھی اسی ریکویسٹ کریں گے کہ تم اس ادارے کا کام کرو تو ان شاء اللہ ایک ادارے کا خدمت ہے رواں دوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں یہاں چودھری اظہر صاحب بڑی سماجی شخصیت ہیں, کھڑی شریف ویلفیئر کے سینٹر کے صدر ہیں, ان کی خدمات گراں قدر ہیں. قصبہ ویلفیئر سینٹر کے ویلفیئر آرگنائزیشن کے عامر بشیر صاحب, ان کو بھی ہم وقت نہیں دے سکے. اور اس کے علاوہ الخدمہ ویلفیئر ٹرسٹ پھول منڈا کے نصیر کتاریہ صاحب, آپ سب احباب کا بہت شکریہ تقریب میں تشریف لائے. سرفراز ویلفیئر سینٹر کا میں پہلے ذکر کر چکا, لیکن دوبارہ ان کی کوششیں اور کاوشیں بھی لائق تحسین ہیں. اس کے جو عہدیداران جو ممبران یہاں تشریف لائے ان کا بھی بہت شکریہ, طارق صاحب اور ان کی ٹیم. اور اب میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جناب راجہ فدا حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. صدر تقریب جناب وقار صاحب ہمارے ساتھ علاقہ کھڑی میرپور اور پیپر ڈفرینٹ جو این جی اوز ہیں ان کے عہدیداران وزیر علاقہ گفٹ کمیونٹی ہاسپٹل سے آئے ہوئے ڈاکٹر ہوتا ہے میرے ساتھ صحافی ذاتان السلام علیکم. سب سے پہلے میں گفٹ کے جتنے بھی ممبر ہیں عہدیداران ہیں ڈونرز ہیں میجر حضرات ہیں اور ہمارے پاس جو مریض ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں ان سب کو اور آپ سب کو جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں کہ 2 سال جو ڈائلسس کے تھے نہایتی کامیابی کے ساتھ پورے ہوئے, اور اس میں بلا شبہ آپ سب کا رول ہے, میجر حضرات کا رول ہے, اور سب سے بڑھ کے جو آرگنائزر ہیں ڈاکٹر صاحب اور محمود احمد رضا صاحب اور ان کی پوری ٹیم سب کو پہلے جیسے محمود احمد رضا صاحب میرے بارے میں جو اچھے کلمات یہاں پہ ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ 2001 میں ٹرانسفر ہو کے آیا تھا بالکل. میں نے اس وقت بھی یہ ایسی حالت میں دیکھا جس حالت میں یہ آج ہے. تو بوڑھے یہ پتہ کہاں سے ہوئے ہیں, لیکن بظاہر یہ ویسے ہی 30 سال بعد تھی. تو ایسے ہی میرا خیال ہے کہ انسانیت کی اگر بندہ خدمت کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی نوازتا ہے اور اگلے جہان میں بالکل اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا. کیونکہ باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں اور ڈائلسس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. میں نہایت ہی سادہ الفاظ میں گردے کے امراض ہوتے کیوں ہیں اور ہمارا اس میں رول کیا ہے,
میں میڈیکل لینگویج میں بات نہیں کروں گا، نہایت ہی سادہ الفاظ میں، اور آگے آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو باتیں سمجھ جائیں وہ آگے اپنے پیاروں تک پہنچائیں، اس پہ عمل بھی کریں۔ اگر آج سے 30 40 50 سال پیچھے آپ چلے جائیں، ہمارا یہ جو ایشیا تھا، یہ پاکستان تھا، یہ آزاد کشمیر ہے، اس میں زیادہ جو بیماریاں تھیں وہ انفیکشنس تھے، کسی کا گلا خراب ہو رہا ہے، کسی کو نمونیا ہو رہا ہے، کسی کو گردے کا انفیکشن ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو بیماریاں تھیں جیسے دل کا دورہ پڑنا، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، شوگر کا زیادہ ہونا، فالج کا ہو جانا، یہ ساری بیماریاں تھیں یورپ کی، امریکہ کی۔ ایسا کیا کام ہوا کہ 40 50 سال کے بعد ہم ان کے برابر کھڑے ہو گئے آگے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ان سے پہلے ڈاکٹر طاہر صاحب نے بھی ذکر کیا، 2005-6 میں ڈڈیال تعینات تھا اور وہاں پہ اسی طرح مخیر حضرات نے 3 مشینیں ڈونیٹ کی ڈائلسس، 2005 کی بات ہے۔ وہ انگلینڈ سے تھے اور وہ ڈائلسس سینٹر ہم نے بنا دیا، 3 مشینیں انسٹال کرا دی۔ یقین کریں ہمیں 1 ہفتہ لگا مریض ڈھونڈنے میں، مریض ہی کوئی نہیں۔ ایک مریض جو ہے نا ہمیں ملا، وہ ڈگار ایک پسماندہ علاقہ ہے وہاں سے، اس کو ہم لائے اور اس کی ڈائلسس ہم نے شروع کی۔ تو اسی طریقے سے جب ومبر شروع ہوا 2008-9 میں، عتیق مصالح صاحب بیٹھے ہوئے تھے، غلام احمد صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ نے محمد فرمائے وہ جو موجود تھے، اس وقت بھی 3 مشینوں سے اسٹارٹ لیا اور 1 یا 2 مریض تھے۔ تو اب دیکھیں کہ 15-20 سال گزرنے کے بعد اب آپ کا یہ سینٹر 2 سال پہلے سے شروع ہوا، بغریلا ویسے ہو گیا، ڈڈیال والے نے ترقی کر کے 15-20 مشین میں چلے گئے، ومبر والے جو ہے نا وہ زیادہ ترقی کر کے عثمانی اور برنالے تک پہنچ گئے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اتنے زیادہ مریض ہو گئے اور پہلے یہ نہیں تھے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے ہم نے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے۔ اب لائف اسٹائل میں کیا تبدیلی آئی؟ اگر آج سے آپ 20 سال پہلے چلے جائیں تو شاید محلے میں 1 بائک ہوتا تھا، 1 موٹر سائیکل ہوتا تھا، یا گاؤں میں 1 یا 2 گاڑیاں تھیں میکسیمم۔ آج کل ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل کا گاڑی موجود ہے، اس سے اگر 300 میٹر دور جانا ہو تو وہ بھی گاڑی اور موٹر سائیکل کے بغیر نہیں جاتا، مطلب پیدل چلنا ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ ہم نے فزیکل کام کرنے چھوڑ دیے ہیں اور مشینری میں اپنے آپ کو کنورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں، یہ گردے کے امراض ہیں یا جس کو رینل فیلئر کہتے ہیں، گردوں کا فیل ہو جانا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے جو بڑی 2 بیماریاں ہیں، بلڈ شوگر ہے ایک، اور دوسرا بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا۔ اس کے علاوہ بھی ہیں کہ گردے بار بار انفیکشن ہونا، اسی طرح جو ہے نا وہ موروثی بیماریاں بھی ہیں، بے شمار اور وجوہات بھی ہیں۔ لیکن جو میجر 2 بیماریاں ہیں، میں سیکٹری صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ وہ شوگر اور بلڈ پریشر ہے۔ اب شوگر کیسے ہوتی ہے؟ پھر لائف اسٹائل کی بات آ جاتی ہے کہ ہم زیادہ آج کل جو فاسٹ فوڈ ہے، ہماری اگلی جنریشن دیکھیں، اس کو بکرے کا گوشت دے تو وہ شاید نہیں پسند کرے گا، لیکن یہ برگر وہ شوق سے کھائے گا۔ اسی طریقے سے وہ دال اور سبزی پہ کبھی نہیں جائے گا، چپاتی پہ، وہ جو ہے نا اس لیے جو جنک فوڈ آج کل آ گئی ہے۔ پھر یہ جو ڈرنکس ہے مختلف قسموں کے، یہ بھی جو ہے نا بربادی کا جو ہے نا ایک سبب ہے، اور ایک دفعہ عادت پڑ جائے تو آج سے رکتا بھی نہیں ہے، بندہ بھی پیتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو بڑی وجہ ہے ہماری خوراک اور لائف اسٹائل، ایکسرسائز نہیں کرنی اور خوراک یہ کھانی۔ اسی طریقے سے جو بلڈ پریشر ہے، ٹھیک ہے اس میں اور فیکٹر بھی موجود ہیں، لیکن خوراک کا اور لائف اسٹائل کا اس میں بھی بہت بڑا عمل دخل ہے اور اس میں بھی بہت بڑا رول ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں اگر ہم کنٹرول کر لیں، کیسے کریں کنٹرول؟ میں پھر سادہ الفاظ میں بتاؤں گا کہ کم از کم 30 منٹ روزانہ ہم نے پیدل چلنا ہے۔ یہ آپ بات اپنے خود کے ساتھ باندھ لیں کہ جو مرضی ہو جائے، 24 گھنٹے میں ہم نے جو تیر مارنے ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنے کا بزی ہوتے ہیں، لیکن 30 منٹ ہم واک کے لیے نہیں نکالتے۔ اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے یہ آپ عادت بنا لیں کہ کم از کم 30 منٹ روزانہ کی برسک واک جو ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے۔ اور یہ اسٹڈیز ہیں، یہ میرے خیالات نہیں ہیں، یہ اسٹڈیز ہیں کہ اگر کسی کو شوگر ہونے والی ہے اور اس نے واک شروع کر دی ہے 30 منٹ روزانہ، اور ساتھ اس نے خوراک کا خیال رکھا ہے کہ زیادہ میٹھا نہیں کھانا اور زیادہ گوشت نہیں کھانا، تو وہ کام جو آج کسی کو شوگر ہونی ہے وہ 8 سال بعد ہوگا۔ سمپل ایکسرسائز سے اتنا فرق پڑتا ہے، اور یہی صورت حال ہے آپ کی بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے کی، جس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں وہ میڈیکل لینگویج میں، اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور اسے کوئی تکلیف نہیں تھی اور اس کو برین ہیمریج ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ اس لیے ہوا کہ اس کو بلڈ پریشر اس کو چل رہا تھا، اسے کبھی چیک نہیں کروایا۔ اس لیے آج کل تو خیر عمر کی بات نہیں رہی، لیکن پھر بھی جو 30 سے اوپر ہیں یا 40 سال سے اوپر ہیں خواتین حضرات، وہ اپنا بلڈ پریشر ریگولرلی کم از کم زیادہ نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ ضرور چیک کریں۔
اسی طرح جو اپنے بلڈ کولیسٹرول لیول ہیں، بلڈ شوگر لیول ہیں، یہ 3 چیزیں یہ کم از کم 3 مہینے میں وہ چیک ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت ہی سادہ غذا کھائیں اور سادہ زندگی بسر کریں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں۔ تو یہ جو ڈائلیسس ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ ریل فیلئر کا علاج نہیں ہے۔ ڈائلیسس کیا چیز ہے؟ ہمارے جو 2 گردے ہیں ان کا کام کیا ہے کہ جو ہمارے جسم میں فاضل مادے جو پیدا ہوتے ہیں، جو پوائزنس چیزیں، خطرناک چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کو گردے باہر نکال دیتے ہیں پیشاب کے ذریعے، اور جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان نمکیات وغیرہ ان کو یہ جذب کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ فیل ہو جاتے ہیں، اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کو الٹ ہو جاتا ہے کہ اچھی اچھی چیزیں وہ باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو پوائزنس چیزیں ہیں یا خطرناک چیزیں ہیں جسم کے اندر رہ جاتی ہیں، جس سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کا یہ علاج نہ کرایا جائے ڈائلیسس کے تھرو اس کی بہت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو ڈائلیسس مشین جو ہے وہ ایک گردے کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم میں جو گردے ہیں ان کا سائز میکسیمم اتنا ہے، لیکن اس کے متبادل جو انسان نے گردہ بنایا ہے یہ آرٹیفیشیل، جس کو ہم ڈائلیسس مشین کہتے ہیں، اس کا سائز آپ دیکھ لیں اور اس کے جو ہے نا ایس او پیز دیکھ لیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ہمارے جسم کے اندر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ڈائلیسس مشین صرف وقتی طور پہ آپ کے سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے، علاج جس کا پھر آگے آ جاتا ہے ٹرانسپلانٹ۔ ٹرانسپلانٹ ایک طرف یہ ہے کہ اس میں بہت ساری کمپلیکیشن ہے کہ آج کل جو قانون ہے اس میں کوئی دوسرا بندہ کسی دوسرے بندے کو گردہ دے ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی اپنا دے دے یا اس پروسیس سے گزر جائے اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس پہ اکنامکس پیسہ اتنا لگتا ہے 20، 30، 40، 50 لاکھ کے ایک کام بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اور جس کا کامیاب بھی ہو جائے اس کو بھی 5-10 سال کے لیے مہنگی ادویات کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں، اور دوسری طرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ باقی لوگوں کو کیسے بچانا ہے۔ بہت ہی سمپل کہ سادہ غذا کھائیں اور ایکسرسائز کریں اور اپنا ریگولر چیک اپ کروائیں، کیونکہ مجھ سے پہلے بہت ساری تقاریر ہو چکی ہیں تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں ایک دفعہ پھر جتنے بھی جملہ جو ہے نا وہ منتظمین ہیں کہ ARF کے ڈونرز ہیں، میر حضرات ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مریض ہیں ان کو صحت کام علاج کرتا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر راجہ فردوس حسین صاحب، تو میں یہاں پر تقریر کے اختتام کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ کف کے ساتھ تعاون کریں، ڈائلیسس سینٹر کے ساتھ تعاون کریں، اور جو بیمار لاچار مریض ہیں، میں ظہیر الدین قریشی صاحب سیکرٹری سوشل ویلفیئر آزاد کشمیر کو بلانے سے پہلے ایک شعر، کیونکہ یہ بھی بڑی اچھی شخصیت ہیں، میرپور کے رہنے والے ہیں، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن بھی رہ چکے ہیں، میرا بھی ان کے ساتھ بہت اچھا رابطہ ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی شخصیت ہیں۔ تو ان کے خیالات سننے سے پہلے میں ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں۔ ظہیر قریشی صاحب کے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطال کے واسطے کم نہ تھے کروبیاں۔ ظہیر الدین قریشی صاحب۔ تو اس میں شکریہ کی بچی تھی وہ یہ تھا کہ پہلے ARF جو ہماری تنظیم ہے ان کا شکریہ ادا تو تقریب اتنی لمبی ہوتی کہ میں سوچتا ہوں کہ سب سے پہلے سامعین کا شکریہ ادا کریں جو اتنے دیر سے محبت سے، اور مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ متوجہ بھی ہے سارے، ورنہ تقریب جو لمبی ہوتی ہے تو توجہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو میں IRF کے جو منتظمین ہیں وہ سب کا حضرت محمود رضا صاحب ہیں اور MP صاحب ہیں، ڈاکٹر محمود صاحب جو میرے ساتھ زیادہ رابطے میرے سب کا مشکور ہوں کہ مجھے نہ کے علاقہ اور میری رہائش کوئی زیادہ دور نہیں ہے، لیکن میں دن میں 2 دفعہ رہا بھی ہوں AC اور DC کی بات، لیکن کہیں ادھر جانے کا اتفاق نہیں، اور سچی بات جو ہے کہ جی سستی بھی کہہ لیں اس کو بے شک۔ ڈاکٹر صاحب نے DHO صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور میرا خیال ہے کہ پورے فنکشن میں ہم نے چیز ساتھ لے کے جانی ہے۔ ایک کا بات کا ذکر کروں گا جو کہ ARF کے حوالے سے ہے، لیکن یہ جو سیکٹر اور بیماری اور انسان کی اصلاح اس کے لیے اور سب کے لیے جو ساتھ لے جانے والی باتیں ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے کی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پہ توجہ دے کے ہم بڑے بڑے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، تو میں تو مبارکباد دیتا ہوں کا بطور
स्पेशलिस्ट के रोल भी यही बनता है। और मेरा ख्याल है कि बार बार हमें जो स्पेशलिस्ट है उसके लिए बातें दोहरानी चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें हुए हम अमेरिका से बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। KIF जिसको बार बार आप शायद किस कहते हैं, लेकिन मैंने जब पढ़ा था तो मैंने KIF भी पढ़ा था, तो इसलिए मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। शुरू में मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हमारे यहाँ लास्ट ईयर में तो इतना ज़्यादा कल्चर नहीं था, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर इतना मजबूत भी नहीं था, लेकिन ज़लज़ले के बाद इस सेक्टर में काफ़ी हमारी तवज्जो भी हुई और इस सेक्टर में उस ज़लज़ले के बाद जो रिलीफ का ऑपरेशन था और रेस्क्यू का सब में बहुत आम खिदमात भी अंजाम दी और उसके बाद एक कल्चर ऐसा बन गया कि हम इस इनकी खिदमात से आगाह भी हुए और हम बार बार उनके फ़ायदा भी उनसे उठा रहे हैं। सच्ची बात यह है कि ये अस्पताल विज़िट करके मुझे खुशगवार हैरान की। डॉक्टर साहब ने बताया कि 50,000 लोग तकरीबन 48,000 कुछ इन्होंने बताया, तकरीबन 50,000 ही होते हैं जिनको मुख्तलिफ शोबों में छोटे बड़े ये खिदमात देते हैं। और तकरीबन गुज़श्ता साल का इन्होंने बताया 2,000 लोगों का इन्होंने डायलिसिस किया। ये भी छोटी बात नहीं है। जिस तरह बाकी हज़रात ने भी ये चीज़ का जिक्र किया कि ये हमारे लिए तो ये 2005 के बाद ही मेरा ख्याल है कि डॉक्टर आपने बात की कि जो बयान में या जिनको में जो काम हुआ वो भी 2003-2005 के पैदा हुआ। तो इसमें मैं ना सिर्फ जो हमारे लोकल अदारे हैं, NGOs हैं उनको, बल्कि जो हमारे डोनर्स हैं सबसे ज़्यादा मैं उनका मशहूर हूँ कि ये हमारे तकरीबन जितने भी सेहत के मैदान में नहीं, सिर्फ एजुकेशन के मैदान में भी इसी तरह की दूसरी जो वेलफेयर की एक्टिविटीज़ हैं, मुझे क्योंकि अभी इस बर्नाबी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा भी सारी ज़िंदगी में रहा हूँ और इधर भी आके मुझे पता है कि हर तकरीबन शोबे में हमारे जो खसूसन हमारा डायस्पोरा घर है वो बहुत मदद कर रहे हैं। तो मैं उन सबको खराज तासीर पेश करना चाहता हूँ, जो आपको और बाकी जो अदारे हैं इस तरह काम करने वाले के उनको भी, आपके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रकीन हैं उनकी भी खिदमत। पूरा अदारा जो एक चीज़ सामने आती है उसके बहुत पीछे बहुत से कुछ खामोश और कुछ मुतर्रक बहुत से लोगों की काम का नतीजा होता है। तो ये इतना बड़ा अदारा है तो यकीनन उसमें डॉक्टर साहब ने अपने जो अदारे के लोग हैं उनकी रिकग्निशन की ये बहुत ज़रूरी होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। हमारे मुखातब में हमारे अदारों में कोई भी अदारा हो, स्कूलों में मैंने भी बतौर लेक्चरर जो सरकारी नौकरी शुरू की थी, तो ये आमतौर पर अदारे में होता है कि 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जिन पर पूरा सारा अदारा खड़ा होता है और वो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब याद होता है, उनको हम छुट्टी भी नहीं देते, जो शेयर कहते हैं। तो उनको जिनको उन्हें रिकगनाइज किया शील्डें दे के उन सबको भी मुबारकबाद। NGO सेक्टर हमारी बार बार इस तजवीज़ पे इस पर ज़्यादा तवज्जो भी देता रहता है और सरकारी इदारे सुनते भी रहते हैं। मुझे मैं अक्सर कहता रहता हूँ थोड़ा सा काम करने के स्टाइल में भी फ़र्क है, थोड़ा सा अप्रोच में भी फ़र्क है, और मेन जो फ़र्क है वो हमारा डेवलपमेंट के बारे में जो कंसेप्ट है उसमें। मैं अक्सर जो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कभी अभी भी आपके अभी आप बिमर में खड़े थे तो बिमर के प्राइम मिनिस्टर साहब तो उनके साथ भी हमारी सेक्रेटरीज की रिसल मीटिंग होती रहती है जिसमें ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होते हैं। तो अक्सर मैं ये कहता रहता हूँ कि ये हमारे जो कंसेप्ट गवर्नमेंट के इदारों का है और सियासी लोगों का, वो पता नहीं कैसे ज़्यादा चला गया। मैं ये पता नहीं कैसे जो है ना गवर्नमेंट कामों में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता तो हम सबको है कि जी हमने सिर्फ सड़कें बनाने को, बिल्डिंग्स बनाने को डेवलपमेंट समझी। सड़कें बनाने का जो हमारा महकमा है, तकरीबन हमारे डेवलपमेंट की विराट जो है ना वो तकरीबन 1200 तकरीबन उसमें चले जाते हैं।
बाकी जो बचते हैं वो फिजिकल जो हमारा बिल्डिंग बनाने का अदारा है PPH उसको चले जाते हैं, बहुत से हम लोकल गवर्नमेंट के थ्रू खर्च कर देते हैं, तो मेन काम उसमें सड़कें बनाते हैं। हमारे इलाके में तो थोड़ी सी ज़मीन का जो टेक्सचर है वो अलग है, लेकिन मैं ऊपर में ज़्यादा लोग जो है मेरी ऊपर के नदीन की, तो मैं अक्सर कहा करता था कि हम में से हर कोई अपने घर में सड़क तो ले जाना चाहता है, लेकिन वो जंगल की ज़मीन में से गुजार के ले जाना था। तो सड़कें गुजारना बनाना जो है वो शायद इतना आम नहीं है जितना लोगों के लिए काम करता है। इंडिविजुअल को उसकी बेटरमेंट पे जो हम काम करेंगे वो असल डेवलपमेंट हो है, और इसका नुकसान जो हुआ है सबसे ज़्यादा वो हमने अपनी हमारी जो कौमियत पे हमारे मुल्क पे जो हमारा यकीन था वो मुतज़लज़ल हो गया। आप मैं बहुत फील करता हूँ इस बात की कि हमारे लोगों में जो कमिटमेंट अपने मुल्क से होनी चाहिए वो क्यों नीचे जा रही है, इसलिए कि हुकूमतें मुल्क भी लोगों को नज़र नहीं आ रहे कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के अदारों को इस चीज़ पर सोचना चाहिए, और इंशाअल्लाह इसमें तो जो आ रही है मज़ार शरीफ में यकीनन सूरत बाकी पाकिस्तान के इलाकों से बेहतर है। हमारे यहाँ जो हमारा नॉर्मल का बजट है 34% तो सिर्फ एजुकेशन पे जा रहा है, उसके बाद हेल्थ है। तो ये इंशाल्लाह जो रियलाइजेशन आएगी तो ये चीज़ें भी चेंज होती रहेंगी। महमूद रज़ा साहब ने और शायद किसी और ने भी जिक्र किया मेरे हवाले से कि जिनकी रजिस्ट्रेशन में मैंने सच बता रहा हूँ, जो आपकी मीटिंग थी वो आपके अपने काम ने वो आपका काम कराया। लाइव मूड में ये बताऊँ कि जब आप मीटिंग में कर रहे थे तो हमारे एक मेंबर हैं, किसी और महकमे के नाम और महकमे का नाम लेना मुनासिब नहीं है, मैं उनको अक्सर ये कहता होता हूँ कि आपके मुँह से कभी भी पॉजिटिव बात नहीं निकली, नेगेटिव बात जो काम ना होने वाली हो वही उनको कानून की दफ़ा भी याद होती है। लेकिन आपके काम के लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके बंदे के मुंह से भी पॉजिटिव बात ही इसलिए कि वो खुद बाग के थे, और उन्हें जब ये नाम पड़ा तो उन्होंने कहा नहीं उन्होंने बाग का बहुत काम किया। उस बंदे ने भी जिसको मैं हमेशा मैंने उसका नाम ये रखा हुआ है कि ये नेगेटिव बात करेगा, तो उसने भी आपकी सपोर्ट की, तो वो क्रेडिट सारा आपके अपने काम को जाता है कि आपने उसमें काम किया। एक चीज़ जो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मेडिकल में एजुकेशन में एक मुझे समझ नहीं लगती, हमारे मैं आप लोग इधर बैठे हुए इनका मलक साहब के निकलता शायद नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट वेलफेयर का जो हमारा महकमा है और सोशल वेलफेयर का और एजुकेशन का सारे में कहता हूँ क्योंकि खातन को सिलाई कढ़ाई सारा सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं, और जिस भी NGO से बात करता हूँ वो भी सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अगर इतनी सिलाई कढ़ाई आपने सिखा दी होती तो आप हर दूसरी दुकान पे खातून ये काम कर रही हो कहीं नहीं नज़र आ रहा, तो आप सिलाई कढ़ाई से अभ्यास आपने ये समझ लिया है कि खातून का काम सिर्फ सिलाई कढ़ाई है, तो इस सिलाई कढ़ाई से थोड़ा सा आगे निकला है, खातून और भी बहुत से काम कर सकती है। हमने इंशाल्लाह इस बार कोशिश की है खातून की जो हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए एक सहूलत इस बजट में हम क्रिएट कराएंगे। ज़्यादा अच्छा होता कि वो खुद सतह पे कहीं ऐलान हो उसका, क्योंकि वो एक हमको तजवीज़ दी थी कि उनको मोबिलिटी को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी मशहूर महमूद के मैं उनका मैडम नीलम बख्तियार थी, मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी उसको ऑन कर लिया, तो वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करने करेंगे। एक वो चीज़ें वाक़ई के हवाले से और सारे सोसाइटी के हवाले से डेवलपमेंट या सोसाइटी में तब्दीली या कोई अच्छी बात का क्या उसको जो भी उसका नाम आप रख लें आया करना है या उसका इजरा करना है, सबसे बुनियादी रोल सोसाइटी का खुद होता है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है ना वो कभी हमने नहीं समझा कि ये हमारा हिस्सा है, हालांकि समझना चाहिए। मैं इसमें भी बहुत सी लतीफ़ सुनाता रहता हूँ। हम समझते हैं ये हमारे जो S1 कानूनीज़ है ना, इसमें हम समझते हैं कि गवर्नमेंट हमसे अलग है, लेकिन ये हमें आप समझ लेना चाहिए 47 के बाद गवर्नमेंट आप खुद है।
अभी भी हमारे लोकल बॉडी के बैठे हुए थे राय साहब, इनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट का सबसे की इदारा है। अब हम जितनी भी इंग्लैंड में जाते हैं तो हमारे सारे लोकल काउंसिलों के इदारों में ही हम बैठे होते हैं, सारी गवर्नमेंट वहाँ से हो रही होती है। ये हमारे मुल्क में कुछ ज़्यादा रिवाज है कि फेडरल से या सेंटर से बहुत कुछ हो रहा होता है, तो इन इदारों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। मैं इनको कहूँगा कि बहुत से रोल इन्होंने अज्यूम करने हैं, कोई इनको आगे कहेगा नहीं वो होते, तो मेरी उम्मीद है कि कुछ काउंसलर्स बैठे होंगे तो आपके बहुत से रोल से काम करने शुरू करेंगे तो आपको अख्तियार देंगे, वरना जो मेरे पास अख्तियार है मैं कभी नहीं देना पसंद करूँगा। तो ये अख्तियार आपने अपने काम से, अपनी कारगुजारी से लेना है। एक चीज़ हमने शुरू कर दी है, तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि 600 से 700 हमारी लेडी काउंसलर्स भी पूरे कश्मीर में सेलेक्ट हुई हैं। उनके लिए क्योंकि हमारा वुमेन डेवलपमेंट का ज़्यादा इसका रिलेटेड है, तो उनके लिए भी हमने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। उनको अपना रोल समझाना, मैंने अभी जो इस्लामाबाद में था तो यूएन वुमेन का एक अदारा है, यूएन का अदारा है, उनको भी रिक्वेस्ट किया कि जी आप भी इसमें हिस्सा डालें। हम चाहते हैं कि 707 ख़वातीन जो है उनको अपने लोकल गवर्नमेंट के हमारे जो लाज हैं, उनका रोल है, वो सारी चीज़ें बताई जाए ताकि वो इफेक्टिव रोल कर सकें। और मेरा गुजारिश है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं और ज़िला कौंसिल के लिए और जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं, बल्दिया वगैरह, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल कमेटीज़, उनको भी इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। हर बंदे को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सरकारी मुलाजिम भी जब आता है तो वो ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग से शर्माना कोई अच्छी बात नहीं है। आप काम अपना और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने ला आते होंगे तो आप किसी को सामना भी कर सकेंगे जी ये मेरा करने का काम है, आप क्यों कर रहे हैं। सरकारी महकमों का एक मैंने पॉइंट बनाया था, ये क्योंकि मेरे पास बात की है, रोशन किया है, तो लोग मैं ये हम बात के लिए अलग से नहीं करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे हालात उधर भी नहीं है। एक बार जो बात बैंक से ज़बरदस्ती को काट ले तो काट ले, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और हमें देकर। तो पिछले मैंने बात की है हुकूमत के और हमारे के दरमियान सरकारी महकमों को शायद हमने अदर पार्टी समझा हो, हमारे अपना भी है हमारे पास उसमें मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि सरकारी इदारे जो है अफसरान कह लें या हुकूमत कह लें, कुछ भी कह लें, वो उनका रोल भी इसमें है कि लोगों का हम उस तरह एतबार नहीं जी सके। तो मेरी गुजारिश है कि दे दें बात, और ओशन क्या ओशन देने का पता नहीं रिवाज भी है कि उतना ही ज़रूरी है। ख़वातीन के डेवलपमेंट में स्किप कर गया था लेकिन अभी करने लगो ये बात। ख़वातीन की डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि हम उनको विरासत दे सकते हैं, क्यों नहीं देते हो। मैं भी शामिल हूँ ना, इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं भी इसी सोसाइटी आज भी करें, उमरा भी करें, वो भी उसी कुरान में लिखा और ख़वातीन का हिस्सा जो है वो भी इसी कुरान में लिखा हो कि इनको दें, वो पता नहीं हम क्यों नहीं देते। ये ख़वातीन के खिलाफ बरूद के लिए तो मैं बात करना चाह रहा था एनजीओ के हवाले से और लोकल गवर्नमेंट के अदारों के हवाले से। एनजीओ जो काम करेंगी और जो लोकल गवर्नमेंट के अपने लोग करेंगे, काउंसलर जो बात कहेंगे वो मुझसे मेरी बात से ज़्यादा इफेक्टिव होगी, इसलिए कि काउंसलर को लोग अपना नुमाइंदा समझते हैं, एनजीओ के लोगों को लोग अपना जामे से, तो जो सोसाइटी की तंजीम है उनको भी मैं ये कहता हूँ कि कल्चर आपने चेंज करना है और बहुत सी चीज़ें उसकी एक्सेप्टेंस बहुत होती है, जो लोगों के अंदर से चीज़ आती है उसकी एक्सेप्टेंस बहुत होती है। हमने एक कानून भी बना दिया है कि जो इंसानी देगा उसको सजा हो सकती है, कोई नहीं उस पर अमल करता। लेकिन जब ये सोसाइटी के अंदर से ये चीज़ आएगी ना, कुछ वॉलंटियर्स होंगे जी मैंने देना है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसी तरह बहुत छोटी छोटी बातें मुझे याद है दिनभर में एक एनजीओ में एक दफ़ा मुझसे मैं मेरी बात शायद लंबी हो रही है, मैं कोशिश करता हूँ इसको मुख्तसर करने के लिए, दरमियान में बातें याद आ रही। उन्होंने ओजोन लेयर पे रख दिया मुझसे, यदि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो मैं मुझे पाली आई तो उस टाइम बदकिस्मती से या खुदकुशी में AC था, उसका बदिया का चार्ज में मेरे पास,
میں نے کہا یار گلی صاف کر لو اپنی، اس پہ جو زون لے تو بہت بڑی بات ہے نا، وہ جو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں سوچتے رہے، لیکن میرا رات کا رول یہ ہے کہ ہم اپنی گلی صاف کر لیں. گلیاں ہماری رات کو میری ایک انگلینڈ سے عزیزہ آئی ہوئی ہیں، تو وہ ایسی بات چل رہی تھی، انہوں نے کہا جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہاں وہ سڑکیں بھی گندی. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستانیوں سے گند کیوں ایسوسیٹ ہو رہا ہے. یہ بہت چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن ان کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے. ہمارا امیج جو بنتا ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بنتا ہے. میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا آسٹریلیا میں، تو وہاں بس اسٹاپ پہ کھڑا ہے، تو مجھ سے بہت چھوٹے بچے، میں تو اس ٹائم شاید تھا بندہ ہی تھا اس ٹائم، تو بچے جو ہے نا چھوٹے وہ کچھ پی رہے تھے، سافٹ ڈرنک تھے یا بیئر تھی کچھ چیز. بس آ گئی تو بس پہ وہ ادھر رکھ کے نا بس اسٹاپ پہ بس میں بیٹھ گئے. بس ڈرائیور نے بس سائڈ پہ کی اور وہ بوتلیں اٹھا کے اس نے ڈسٹ بن میں ڈالی، پھر آگے بس چلا گیا. اس نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو اس نے ایجوکیشن کی ان بچوں کی وہ ان کو کبھی ملے گی نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بھی اپنے اعمال کے ذریعے چلتے پھرتے لوگوں کی، اپنے لوگوں کی کرتے رہنے چاہیے. کے آر ایف کے حوالے سے گورنمنٹ کے جو حالات ہیں، میں صرف گورنمنٹ سے مراد کو یہ خاص گورنمنٹ نہیں لیتا، میں سارے ادارے ہیں. گورنمنٹ بھی ایک ایٹیٹیوڈ کا نام بھی ہے، ایک کلچر کا نام بھی ہے. جو ہے وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ٹھیک بھی ہو رہی ہے. یہ بھی ہے کہ میری آپ سے یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سے کوئی تعاون آپ کی تنظیم کے حوالے سے، اسپتال کے حوالے سے چاہیے ہو تو ضرور اس کو مجھے ایک نوٹ آپ خود ہی بنا کے دے دیں. یہ گورنمنٹ اسٹاف کی صورت میں بھی مدد کر سکتی ہے کہ جی کچھ اسٹاف آپ کو دے دیا جائے، کو گرانٹ سالانہ بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ زکوٰۃ کا بجٹ کیونکہ میں نہیں بنوانا ہوتا ہے، تو اس میں گرانٹ کے لیے آپ کو ضرور زیر غور رہیے. اگر میں رہ گیا تو کوئی پتہ نہیں ہے، ادھر کو 3 مہینے سے زیادہ جب 5 سمے لگنے تک کا سکتی تبدیل ہو جاتا ہے. ایک میں نے ڈاکٹر صاحب نے بات کر کے میں نے صبح سے سوال کیا تھا کہ میرا اپنا بھی یہ تھا کہ اس ایریے میں زیادہ ہے یہ اس کی ایکسیڈنس جو ہمارے گردوں کے پرابلم ہے. اور میں نے دیکھا کہ ہم جب عام طور پر نا سمپٹمس کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں، اس سے پہلے میں نہیں. میرا زیادہ عرصہ جو بطور سیکٹری میرا وہ پہلا وہ ایس ٹی ایم میں تھا. مجھے جانے کا اتفاق ہوا، یہ میرا غازی خان سائڈ پہ ایک نالا ہے جو پہاڑوں سے آتا ہے، وہ ہر سال آتا ہے، ہر سال 400 گھر تباہ کرتا ہے، اور ہر سال ہم ان کو ٹیڑھ دے کے اور اس کے بعد تھوڑے ڈسٹریبیوشنس کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں عادت نہیں ہے کہ ہم اس نالے کا ہی کچھ کر دیں اپنے گھروں کا، ہر سال کچھ کرنے کے بجائے تو کچھ پیسے بچا کے اس نالے کا کر دیے جائیں. تو یہ بنیادی طور پر میں یہی کر سکتا ہوں. میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر کوئی خاص وجہ ہے کسی علاقے میں تو اس پہ کام کیا جائے کہ نہیں، اگر وہاں کسی علاقے میں پانی کی وجہ سے آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں پانی اس کی وجہ نہیں، جو بھی وجہ ہو جائے یہ ڈاکٹرس کا فیلڈ ہے اور اس پہ توجہ ضرور دینی چاہیے. اور اگر کوئی ہمارا ڈونر اس پہ کام کر سکے تو یہ تو میرا خیال ہے پورے پاکستان کے وہ فائدہ دینے والا پروجیکٹ ہے کہ اس میں کسی خاص علاقے میں اکرنس ہے یا ہر جگہ اکرنس ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے. اذان بھی ہو رہی ہے اور میری جو میں نے نوٹس بنایا تھا وہ بھی ختم ہو رہی. میری ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا مشکور ہوں. میرا اپنا انشاءاللہ ریٹائرمنٹ آپ کو زیادہ دور نہیں ہے، قریب بھی نہیں ہے لیکن زیادہ دور بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے یہ کام. انشاءاللہ کوشش کریں گے. اکثر بندے کہتے رہتے ہیں مجھے LLB کر لیں، PhD کر لیں، تو وہ میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ کچھ نہیں. اب 60 سال میں جو نہیں پورا ہو سکا وہ آگے نہیں پورا ہونا.
तो इसी में इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका मशकूर हूँ और इस बात के लिए कि आपने इतनी बाज़ारा तकरीर सुनने के बाद मेरी भी एक लंबी सी तकरीर सुनी, बहुत मेहरबानी। ज़हीरुद्दीन कृष्ण साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वहाँ आने का भी और आपके ख्याल सुनने के बाद हमें एहसास हुआ कि इंशाल्लाह आप भी कुछ करके जाएंगे केफ के लिए। तो मैं यहाँ पर ये ऐलान करना चाहूँगा कि गवर्निंग बॉडी के मेंबरान की तरफ से आप सब अहबाब के लिए खाने का इंतज़ाम है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर चेयरमैन यूनियन कौंसिल कर्नल अली ज़ैद तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया। हमारे 2-3 मेंबरान जिन्होंने इज़हार ख्याल करना था, मिर्ज़ा जावेद साहब और अहमद बशीर साहब को भी दावत देनी थी, अज़हर साहब को भी, तो वक्त की वजह से हम ये ना कर सके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी प्रोग्राम में। तो अब मैं आखिर में डॉक्टर अब्दुल गफ़ार मिर्ज़ा साहब से गुजारिश करता हूँ जो सदर हैं केफ के, कि वो मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर अब्दुल गफ़ार मिर्ज़ा साहब वो बनता है, ये मुज़फ़्फ़राबाद से तशरीफ़ लाए, तो मैं डॉक्टर गफ़ार साहब से, मोहम्मद रज़ा साहब से और डॉक्टर अब्दुल करूस साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सेक्रेटरी साहब को केफ की तरफ से शील्ड पेश करें। मैं सबको सलाम करता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम तो आपका नहीं दूँगा, मैं सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया और दिलजमी के साथ